الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ویورز، عید مبارک. آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV اور میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہہ لیاقت اور میں ہوں حمزہ سپرا. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا موقع ہے، اسی سلسلے میں ہم آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید مبارک کہنا چاہتے ہیں. اور خوشی کا موقع ہے، اور اس خوشی کے موقع کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے ہم نے آپ کے لیے اس ٹرانسمیشن کا انتظام کیا ہے. یہ ٹرانسمیشن مسلسل 3 دنوں تک چلتی رہے گی، اور جس میں آپ کو بہت ساری باتیں مزے کی چٹپٹی سی کرسپی سی سننے کا موقع ملے گا، اور یہ مختلف سیگمنٹس پہ بیسڈ ہوگی ٹرانسمیشن. آپ کی ویسے تو خوبصورت گزر ہی رہی ہوگی، لیکن ہم نے اور UCP TV نے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کر کے آپ کی عید کو مزید 4 چاند لگانے والے ہیں. 3 دن تک یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری رہے گی. جی، تو آج اس سلسلے کا پہلا دن ہے، اور اسی سلسلے میں ہمارا پہلا سیگمنٹ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں ہم اس کی فلسفے کی بات کریں گے، عید الاضحیٰ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کی مقصدیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شعیب سرور صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ عید کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور اس کا قربانی کا فلسفہ کیا ہے. قربانی کے فلسفے پر ہم اپنے ناظرین کو ضرور آگاہ کرنا چاہیں گے. ہم خوش آمدید کرتے ہیں مفتی محمد شعیب سرور صاحب. جی ہاں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. قربانی انسانی تاریخ میں اپنی صورتیں، اپنی شرائط، اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرتی رہی، لیکن قربانی کے پیچھے پس منظر میں کار فرما جو جذبہ، جو حکمت، جو علت، جو لاجک یا جو فلسفہ کار فرما تھا، وہ انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک یکساں رہا. وہ لاجک، وہ حکمت، وہ فلسفہ وہ کیا ہے، اسے جاننے کے لیے ہم ابتدائے آفرینش سے اگر آغاز نہ بھی کریں تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ انسانی تاریخ کا وہ لازوال بے مثل واقعہ کافی ہے، جس ایک واقعہ کے اندر انسانی تاریخ کے لیے، انسانی تاریخ میں ایک ایسا بڑا اور بنیادی سبب ہے جس سے فلسفہ قربانی کو سمجھنا آسان ہے. اب تصور کیجئے، پیرانہ سالی کی عمر میں کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، جب وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بوڑھے باپ کو اس ابھرتے ہوئے نوجوان بچے سے کیا کیا امیدیں لگتی ہیں. حکم الہی آیا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے اس نور چشم کو، اپنے جگر پارے کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. خالق عز و جل کو ازل سے اسماعیل کو ذبح کروانا مقصود نہ تھا، لیکن اس واقعہ کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے مجھ تک، آپ تک، بلکہ دنیا کے ہر انسان تک یہ میسج، یہ سبق پہنچانا مقصد تھا کہ جو ہمارے نام پر مٹتا ہے، ہمارے نام پر فنا ہونے کا جذبہ رکھتا ہے، ہم اس کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کے اس عمل کو ساری انسانیت کے سامنے ایک روشن مینار نور بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت سے غیبی طور پر جانور کی قربانی کروا دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر، اپنے والد کے ہمراہ روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس لمحے میں سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا جذبہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کے دل میں کیا جذبہ تھا.
عظیم باپ عظیم بیٹا، ان دونوں کا جذبہ یہ تھا کہ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری خواہشات، ہمارا سب کچھ اس دینے والے کے نام پر فدا ہے، قربان ہے، فنا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ اللہ کے حکم، اللہ رب العالمین کی منشا اور چاہت پر جب انسان اپنا سب کچھ تن من دھن وارنے کا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہونے دیتے بلکہ دائمی بقا نصیب فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن حکیم نے اسی فلسفے کو ان الفاظ میں بیان کیا، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ یعنی موت زندگی کے فلسفے سارے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے قربان ہیں۔ آج جب ہم قربانی کر رہے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو مسلمان کو یہ جذبہ، یہ مقصد قربانی کا سامنے رکھنا ہوگا، وگرنہ جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت بھی کھا پی لیا جائے گا، مگر ثواب کے ساتھ ساتھ اس قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج کیوں ایک مسلمان اپنے خاندانی جھگڑوں کو انا کا سبب بنا لیتا ہے؟ آج کیوں ایک انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کو، قومی مفاد کو، اجتماعی مفاد کو قربان کر دیتا ہے ذاتی مفاد کی خاطر؟ اس لیے کہ قربانی کا وہ جذبہ آج مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اپنی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اسی جذبے کو ایک مقام پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور یہ حدیث مبارک کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت اور ہماری اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرنے لگ جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ جذبہ قربانی، یہ جذبہ فداکاری، یہ ایثار و سخاوت کا عظیم جذبہ، یہ اس قربان ہونے والے جانور کے زبان حال سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آج یہی جذبہ قربانی حقیقی معنی میں پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ حکم الہی کو اپنانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جانور ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی، اپنے نفس کو حکم الہی پہ قربان کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت ہوا، جی چاہتا ہے کہ پھر پڑھ لیں گے، لیکن اپنے اس جذبے کو قربان کر دیا، آرام کے گلے پہ چھری چلا دی، اور حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حج کا وقت آیا، زکوٰۃ کا وقت آیا، روزے کا وقت آیا، جی نہیں چاہتا، کچھ خارجی اور معاشرتی رکاوٹیں بھی ہوں، لیکن انسان کے دل میں جب قربانی کا حقیقی جذبہ موجزن ہو جاتا ہے تو پھر حکم الہی اور حقوق اللہ کو ادا کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نفس، شیطان، معاشرہ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر ہم حقوق العباد کی بات کریں تو ہمارے دین اسلام نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے، ہر مسلمان اس بات کو یقیناً جانتا ہے کہ دنیا کے کسی اور مذہب اور قانون میں وہ اہمیت اور وہ ضرورت حقوق العباد کی شاید نہیں ہے، بلکہ یقیناً نہیں ہے جو ہمارے دین نے انسانیت کو عطا فرمائی۔ اب حقوق العباد میں انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے۔ دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، ہمسایہ ناراض ہے۔ اب اگر انسان کے دل میں عاجزی ہے، معافی کا جذبہ ہے، اخوت کا جذبہ ہے اور ہمدردی ہے، حسن سلوک ہے، اپنے آپ کو کمتر چھوٹا بنا کر دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کے اس شکوے کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنا، یہ قربانی کے جذبے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ہمارے سامنے ہیں جن میں آپ نے کسی انسان کو معاف کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم بنتا ہے کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جس شخص نے جھگڑا مٹانے کے لیے دوسرے کو معاف کر دیا تو فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک بڑے محل کی اس کے لیے ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے غور کیا
کہ اب میں حق پر ہوں تو انسان کہتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں. انسان اپنی انسلٹ سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. لیکن فرمایا نفس کو کچل دیا تو جنت کے بیچوں بیچ میں وارث بنتا ہوں بہترین محل کا. کتنا چھوٹا سا عمل تھا لیکن اس کی جزا کتنی بڑی ہے. یہ جذبہ قربانی کا ایک چھوٹا سا اثر ہے. آج ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جو اس جذبہ قربانی کے نہ ہونے کی بنا پر معاشرے کی تباہی اور نقصان کا باعث بن رہے ہیں. میری اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ خالق اس قربانی کو میرے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ حقیقی جذبہ ملنے کا ذریعہ بن جائے. اور جب یہ حقیقی جذبہ مل جائے گا تو پھر اس قربانی کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے قربانی کے جانور کے ذبح ہوتے وقت جو خون زمین پہ گرتا ہے، یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اور اس جانور کا ایک ایک بال، ایک ایک ہڈی، ایک ایک ریشہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مومن کے نیک اعمال میں نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے کا سبب بنتا ہے. لیکن یہ وہ قربانی ہوگی جو قربانی حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی نیت سے اور نبی مکرم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل سنت میں اس جذبہ فداکاری، جذبہ اخوت اور جذبہ انسانیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب یہ کی جائے گی تو انشاءاللہ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں بارگاہ میں بڑا عظیم مقام رکھے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی تو ناظرین، مفتی محمد شعیب سرور صاحب نے بڑے ہی مؤثر انداز میں فلسفہ قربانی پر جو ہے روشنی ڈالی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے لیے جو قربانی کے مسائل ہیں وہ فائدہ مند رہے ہوں گے جو مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا. اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر لینا چاہیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اگلے کچھ سیگمنٹس بہت ہی فیسنیٹنگ ہونے والے ہیں، بہت کچھ باتیں ہونے جا رہی ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر لینا ہے چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے UCP TV. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں UCP TV اور میں ہوں آپ کے ساتھ وجیہہ لیاقت اور میں ہوں حمزہ سپرا. ناظرین، عید کا موقع ہے اور آپ کی اس عید کو چار چاند لگانے کے لیے ہمارے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عزیر شاہد صاحب جو کہ تخلیق بزنس انکیوبیٹر کے ہیڈ ہیں. سر بہت بہت خوش آمدید آپ کو شو میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ ضیاء. ان کا تعلق فیکلٹی آف لائف سائنسز سے ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، چونکہ ان کو آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ شوز میں دیکھا ہوگا. کووڈ-19 پہ انہوں نے میری خوش نصیبی تھی کہ ان کے ساتھ میں نے شو کیا تھا. تو ایک دفعہ پھر دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک آپ کو اور وجیہہ. بہت ہی اچھا موقع ہے اور سب اکٹھے ہوئے ہیں اس موقع کے اوپر. سب سے پہلے چونکہ عید کی بات ہو رہی ہے تو ہم سر سے سٹارٹ کرتے ہیں، عزیر سے، کہ عزیر کیسا لگ رہا ہے یہ عید اور پرانی عید؟ اوبویسلی کچھ فرق تو نظر آ ہی رہا ہوگا چونکہ ایک وائرس کا ایک سما ہے، تو اس پر کیسے آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، عید کا فرق محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کس طرح سے ہم اپنا جو ہے نا سارے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے صبح، جیسے عید کا دن ہے، ہم نے صبح نماز کے بعد، نماز میں بھی آپ کو وہ ایک ماحول ملتا ہے، مسجد میں بھی سارے جو ہے نا ماسک پہنے ہوئے ہیں، ڈسٹینسنگ انہوں نے کی ہوئی ہے. پہلے ہم سارے جو ہے نا ایک ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے تھے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم نماز کے بعد جب ہم قربانی کے لیے گئے ہیں، قربانی میں بھی جو ہے نا وہاں پہ بھی جہاں پہ سارا جانوروں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا ایک آپ کو جو ہے نا خیال رکھنے کی جو ہے نا اپنے اندر ایک وہ ایک بیک آف دا مائنڈ میں آپ کو چیز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی کیئرفل، آپ نے چیزوں کو خیال رکھنا ہے. تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ فیل ہو رہا ہے.
لیکن یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی ہم نے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے. عید کے موقع پر آپ کو پتہ ہے بہت سی گیدرنگز ہوتی ہیں، بہت سی دعوتیں ہوتی ہیں، آپ ساتھ بیٹھتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ پھیلاؤ کا، وائرس کے پھیلاؤ کا بہت خطرہ ہوتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بالکل. تو اسی کے ساتھ میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ عید کے موقع پر جو ہم لوگ گلے ملتے تھے، عید ملتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ، آپ اگلے بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن آپ ان سے گلے مل رہے ہوتے تھے، اور جو ہماری بڑی خوبصورت سی روایت ہے اس کی ہم لوگ نشاندہی کرتے. تو اس دفعہ کیا سماعت ہے اس دفعہ؟ یہ ہے کہ ہمیں آف کورس سلام ایسے کرتے ہیں، تھوڑا سا چینج ہو گیا ہمارا، لیکن وہ بھی ضروری ہے اب کیونکہ اگین ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل. لیکن انشاءاللہ بہت جلد، ابھی آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے کیسز کا، اور ہم جو ہے نا وی آر ٹورڈز ریکوری. تو انشاءاللہ اگلی عید میں ہم دوبارہ اپنی پرانی جو ہے نا روایات ہیں اس کو ہم لوگ دوبارہ سے جو ہے جوش و خروش سے منائیں گے اور لوگوں سے گلے بھی ملیں گے عید پہ. سعدیہ آپ تھوڑا پلیز بتا دیجیے گا کہ آپ، چونکہ ایک آبویسلی بات ہو رہی تھی وائرس کے اندر، عید ہے تھوڑی منفرد ہے، انفیکٹ بہت منفرد ہے، لیکن اس ایک موقع کے اوپر آپ تھوڑا یہ بتا دیجیے پہلے تو کہ صبح آپ آئی ہیں تو ایک ذرا عورتوں کے لیے جو ہے، خواتین کے لیے ہمارے ہاں وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. گوشت چونکہ جب آتا ہے، جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کو آبویسلی بناتے بھی ہیں، تو آپ نے کچھ صبح کچھ اس طرح کچھ کیا؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور ایک دفعہ دوبارہ کیونکہ یو سی پی از لائک اے فیملی فار اس، اور دوبارہ عید والے دن یہاں آنا ایک بہت ہی جون سا وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ کیونکہ ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں اپنا، یہ جتنے 3 مہینے پچھلے گزرے ہیں ہم لوگوں کو بتاتے بھی رہے ہیں یو سی پی کے ٹی وی کے توسط سے، اس میں ہم لوگ ایک نئی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں، نیو نارمل کی. جو چیزیں پہلے تھیں وہ اس طرح ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے ماڈیفائی اسے کیا ہے. جیسے ابھی عزیر نے بات کی کہ ہم لوگ عید نہیں ملے اس طریقے سے، اور جب بکرے خریدنے بھی جب گئے تھے یا پہلے بچے جاتے تھے اور وہ بڑا وہ ہوتا تھا، انتھوزیازم ہوتا تھا کہ جب سب نے جانا ہے. لیکن اس دفعہ خیر ان چیزوں کو ہم لوگوں نے کافی کارٹن کیا ہے. اب صبح یہ تھا کہ جس وقت قربانی جون سی ہے وہ ہوئی اور اس میں گوشت جب آیا تو اگلا جو مرحلہ خواتین کے لیے ہوتا ہے وہ تھا گوشت بانٹنے کا. اور اس میں اگر وہ گھر کے باہر کوئی لینے آ رہا ہے یا آپ نے کسی کو دینا ہے تو وہاں ان کا اکٹھا ہونا، اور پھر ادھر بھی جون سا ہے وہ کنٹامنیشن کا چانسز ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جون سا ہے وہ تھوڑا سا ہم لوگ اس دفعہ بڑا کیئرفل تھے کہ ایک وقت میں ایک آئیں اور پہلے سے ان کے پیکٹس تیار ہوں تاکہ ان کو بھی پرابلم نہ ہو اور ہمیں بھی پرابلم نہ ہو. اور کچھ کھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ اعتدال برتا جائے کھانے میں بھی. چٹپٹے کھانے ضرور اس عید کی خاصیت ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جون سا ہے وہ قابو رکھے، نان سٹاپ ہو گیا کھانا، مطلب کھاتے ہی نہیں جائیں. وہ ابھی اسٹمک کے لیے تو ویسے ہی پرابلمٹک ہے، لیکن کیونکہ وہ کووڈ ہے اور اس میں ہمیں امیونٹی کی ضرورت ہے، تو اس لحاظ سے آپ اگر بہت زیادہ مرچ مسالے والی چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کی امیونٹی آٹومیٹکلی گر جاتی ہے. بالکل. میں آپ سے میم یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ جس طرح عورتوں میں اب عید کی نماز پڑھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ آلموسٹ ختم ہی ہو گیا. میں بہت ہی کم دیکھا ہے کہ جو عورتیں وہ نماز پڑھنے عید کی جائیں. تو جب مرد حضرات نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں تو ان کا آپ کا کیا سما رہا، کیسے آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا، کچھ میٹھا کھایا؟ اور بچے تو ہیں وہ بڑی تو بھی عیدی مانگ رہے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا ویسے مجھے خود بھی ایک میرا سوال تھا کہ یہ عید میٹھی عید ہے یا ہم اس میں چاٹ کھاتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. عید دیکھیں، عید اتنا خوبصورت ایک وہ نام سے خوشی جھلکتی ہے. عید بیسیکلی ہے ہی میٹھا پن اور اچھا اور اپنا پن کا نام ہے. تو عید بڑی ہو یا چھوٹی ہو وہ اس میں میٹھا نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ عید مکمل نہیں ہوتی. تو اس لیے گھر جب بھی نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس کے بعد پہلا سوال گھر والوں کو یہی ہوتا ہے کہ میٹھا جون سا ہے وہ پہلے آئے اور اس کے بعد ہم لوگ جون سا ہے وہ دوسرے کھانوں کی طرف جائیں. اچھا اسے بات ہو رہی تھی ہماری مساجد سے متعلق اور عید پر ظاہر ہے کہ اس ایک موقع پہ. اچھا میری پرسنلی آبزرویشن ہے کہ کہیں نہ کہیں اوبویسلی ہمارے کیسز تو کم ہوئے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں ابھی بھی وہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں گلے جو ہے وہ ملنا ہے، وہ ہاتھ سے بھی سلام کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سیلف رسپانسبلٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس سچویشن میں؟ جی بالکل، آئی تھنک سیلف رسپانسبلٹی اینڈ سیلف ریئلائزیشن از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نے رسپانسبلٹی تو ہے ہی ہے، پر ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم نے
جتنا کانٹیکٹ ہوتا ہے, فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے, ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, آف کورس اس سے یہ چیز پھیلتی ہے. لیکن یہ کہ آئی تھنک سعدیہ اچھا بتا سکتی ہیں کہ اگر ہم جو ماسک پہن لیتے ہیں تو اس میں ہمارا تقریباً 80-90% جو ہے نا وہ وائرس کا جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی کر سکتے ہیں, مطلب میرا یہ اس میں وہ نہیں ہے, بٹ جنرلی ٹو بی کیئرفل آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا مینٹین رکھیں اپنا ڈسٹینس فار سم ٹائم, جب تک یہ چیز جو ہے اس کی جو ہے نا وہ وائرس کی جو چیزیں ختم ہو جائے. جی عزیر صاحب, میں یہی جو آپ نے بات کی سیلف رسپانسبلٹی کی یہ بات ہو گئی, اسی کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو عید ہوتی ہے عید الاضحیٰ, یہ خصوصاً لڑکوں کی اور مردوں کی عید مانی جاتی ہے کہ انہوں نے گوشت جو ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے, کاٹنا ہوتا ہے, جانور کے ساتھ ان کی جو مزے کی ان کی جو اسٹوریاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ جانور کے ساتھ بچوں کا پیار اور مرد حضرات. تو اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اس عید پہ کیا سچویشن رہی, جانور کیا خریدا اور کس طرح سے آپ نے وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا سچویشن ہے؟ بالکل جی, مور لیس وہی ہے جیسے پرانا ایک ہمارا روایت چلتی ہے, اسی طرح سے ہم نے جو ہے نا جا کے منڈی سے لیا بکرا لیا, اس کے بعد اس کو لے کے آئے. ہمارا کیونکہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے گھر کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے, انہوں نے سیپریٹ جو ہے نا ایک وہ جگہ بنائی ہوئی ہے ہماری کالونی کے اندر کہ وہاں پہ اپنے کو رکھنا ہے. تو اگین وہ پورا ایک پروسیس ان کو وہاں پہ رکھنا, بعد میں چیک کرنا کہ واقعی ان کو وہاں پہ کھانا چارہ وغیرہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, سب کی انٹری وغیرہ کروا دی. اس کے بعد یہ کہ اگلے دن عید کے دن جب ہم آئے تو اس کے بعد ہم نے صبح جو ہے نا ان کو ہماری ٹرنز لگتی ہیں کہ کب قربانی کس کی کس بارے میں آئے گی, اور وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر ہوتا ہے. اگین آپ نے مسجد کے بعد دوڑ لگتی ہے ہماری ٹورڈز دیٹ پلیس کہ جا کے پہلے سے پہلا کام ہی سب سے بالکل ہاں, تو پہلی باری ہماری جو ہے نا وہ مل جائے. اس کے بعد وہ کرنے کے بعد اگین جو وہاں پہ ہمارا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی ان کے پیسز کر کے ہمیں دے دیتے ہیں. اس کے بعد باقی آف کورس کام ہمارا یہ کہ ہم ان کو لے کے گھروں میں لے کے آنا, اس کے بعد اس کی وہ جو ہے بس میٹھا کھا کے تو گوشت بنانے بیٹھ جاتے ہیں مرد حضرات. میرے اپنے بھائی اور میرے اپنے والد صاحب جو ان کو میں اسی سچویشن میں دیکھتی ہوں کہ عید کے کپڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں اور وہ جناب اور سب سے زیادہ ہمیں نا یہ ایک وی آر لوکنگ فارورڈ کہ دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے نا, جو کہ ابھی میں جانے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ وہ جو صبح قربانی کر کے آیا نا اس میں سے مزے کی بھنا ہوا گوشت جو ہے نا ریڈی ہو تاکہ ہم کھانا جو ہے نا اس چیز سے کھائیں, تب بھی ہماری جو ہے نا ایک وہ صحیح چیز اسٹارٹ ہوتی ہے. بالکل, وہ بھنا ہوا گوشت جو ہے وہ میرے خیال میں لڑکیاں جو ہیں وہ اتنا پسند نہیں کرتی ہوں گی, میں خود بھی نہیں اتنا پسند کرتی, لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ اسی کی طاقت میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آئے گا تو ہم نے بالکل. اچھا, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عید جو ہے یہ ایک سیکریفائز کا نام ہے, اور ظاہر سی بات اپنی بہت ہی عزیز چیز, اور ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم جب جانور جو ہے وہ اکثر لوگ یہاں پر ایک آدھ دن پہلے لے کے آتے ہیں اور پھر اس کی قربانی کرتے ہیں, جو کہ ویسے بات غلط ہے, بٹ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو قربانی ہوتی ہے وہ تب مانی جاتی ہے جب آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہو. بالکل, جس چیز کا آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے جب وہ آپ سے دور جاتی ہے تو وہ قربانی کہلاتی ہے. اور اسی سے متعلق میں سعدیہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سعدیہ, ظاہر ہے بچوں کی بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہوگی اوبیسلی بکرے کے ساتھ, یا آپ جو بھی جانور قربان کریں, تو کبھی ایسا ہوا کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں, یا آپ نے دیکھا ہو کہ قربانی ہو رہی ہے اور آپ کے جو ہیں وہ بچے بہت دل پہ کبھی ایسے لے جائیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر اپنا بچپن یاد کریں نا تو اس وقت ہم جب ہوتے تھے تو ہم لوگ اکثر اپنے آبائی گاؤں وغیرہ جاتے تھے, اور وہاں جب قربانی کرتے تھے تو وہ اکثر وہ جانور وہاں موجود ہوتے تھے اور ہماری بڑی ایفیلیشن ہو جاتی تھی ان سے, ان کو پانی دے کے آنا. اور ہمارے دفعہ تو عید اس وقت تو بہت گرمیوں میں آ رہی ہے, 2-3 سال گزر گئے, ہم سردیوں میں عید آتی تھی, اور وہ ہر سال ایک سویٹر قربان ہو جاتا تھا ہمارا بکرے کو پہنانے میں. ہاں, تو وہ اس طرح ہے. اور پھر وہ جب لے کے جاتے تھے اینڈ دین ہم اس کو پھر دیکھتے تھے کہ یہ اب ذبح ہو رہا ہے, تو وہ آنسو اور وہ رونا اور پیرنٹس سے سوال, تو وہ اپنے بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ان کو وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ کہ ہم کیوں کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے پیرنٹس کا بڑا زبردست کردار ہونا چاہیے کہ اس کو آپ صرف ایک ریچول کے طور پہ نہ لیں کہ قربانی ہے اور آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں اور گوشت ہم نے بانٹنا ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے وہ صرف بکرے کو ذبح کر کے گوشت تک کی نہیں ہے. اس کے پیچھے میں ایک اور بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیرنٹ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں ان کی, اس کا میرا خیال ہے آپ پہلے اگر اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آئیں کہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, تو وہ اس لحاظ سے بچے زیادہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور پھر اس کی وہ جو ایفیلیشن ہے اس جانور سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک اٹیچمنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو تکلیف ہو آپ کے دل میں, آپ کو کہیں مقصد کیونکہ وہ دیکھیں نا کہ ہم تو وہ بیٹے کا نیم البدل ایک دمبا تھا, تو ہم لوگ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ دمبا نہ آتا تو آج کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس طرح قربان کریں, اور کسی کے اندر اتنی ہمت ہوتی. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو بڑا کرٹیکلی دیکھنا چاہیے, اور ہماری نسلوں کو بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی, ان کو بتانے کی, اس کی بیک گراؤنڈ کی. مجھے ایک ایسی بات لگتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت المیہ ہے
اور اس پر بعض اوقات ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ ہم اس عید کے اوپر سب سے زیادہ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے. ذخیرہ اندوزی کی بات آپ میرا خیال حمزہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ذخیرہ اندوزی پہ بہت زور رکھتے ہیں کہ جو ہے کھال تو مسجد میں دے دی اور جو ٹانگیں ہیں کہ یہ والا جو پاؤں ہے وہ ساس اپنے پسندیدہ جو ہے وہ مطلب اپنے پسندیدہ گوشت جو ہم سنبھال لیتے ہیں اور جو چربی وغیرہ بچتی ہے وہ بیچارے غریبوں کے حصے میں آتی ہے اور اس کے بعد باربیکیو پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سارا سین چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ زہر صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے. ریلیجیسلی ہمارا ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمارے 3 حصے ہوتے ہیں. اب ہم نے وی ہیو ٹو بی ویری فیئر ان دیٹ کہ ہم 3 حصے بالکل ایکول کوالٹی کے ہم حصے بنائیں. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اٹ کلز دا پرپز اینڈ اسپرٹ آف دا انٹائر ریچول. وہ کریں. اس کے بعد ہم صحیح طرح سے جیسے کھالوں کا بھی جو اپنے بات کی مسجد میں دے دیتے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایک بزنس بن چکا ہے کہ ہم نے کہاں پہ دینی, کیا کرنا ہے. وہ بہت ضروری ہے بیکاز دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جو ابھی دیکھیں ایک دم ہی عید سے پہلے ادارے بننا شروع ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ دیں ادارہ, یہ ڈونیشن دیں, سب کچھ کریں اور وہ قربانی اللہ کے لیے اور کھال ہمارے لیے, یہ تو نعرے وہ خاص شوکت خانم کے لیے. ہاں سو وہی بات ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان دیٹ آلسو. تھوڑا سا اپنے آپ کو نا بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا ہم وہ نہ ہو جائیں, بے حس نہ ہو جائیں کہ یار بس ٹھیک ہے کہ ہم نے بس کھال دے دی, وہ گوشت دے دی, سب کچھ کر دیا. تھوڑا سا انوالو ہو اس کے اندر کہ آپ خود جا کے غریبوں کے حصہ غریبوں تک دے کے آئیں. آپ جو اپنے کھال دینی ہے خود جا کے دے کے آئیں. اب وہاں پہ ہمارے جیسے ہمارے وہاں پہ علاقے میں ایک بوتھ لگ جاتا ہے, آپ سب لوگ جا کے کھا لیں, وہاں پہ رکھیں اور چلے جائیں. سو آئی تھنک یہ ہونا نہیں چاہیے. آپ کو نا اب انوالو ہونا چاہیے اس کے اندر. ان کا حق بنتا ہے. چونکہ مجھے بھی یہ بات بڑی غلط لگتی ہے کہ ہم لوگ تو وہ ہیں جو کہ شاید سارا سال اس گوشت وغیرہ کا مزہ چکھتے ہی ہیں, بٹ کئی ایسی زبانیں ہیں جو کہ ان کا مزہ نہیں چکھ سکتی. ایگزیکٹلی, وہ صرف ان کو ایک موقع ملتا ہے. آئی تھنک اسپیشلی بچوں کو بھی اس میں انوالو کریں تاکہ بیکاز آگے یہی چیز آگے ٹریول کرتی ہے. وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے اس طرح سے انوالو ہو کے کام کیا. ان کی بھی اٹیچمنٹ سے ہم بات کر رہے تھے, وہ اٹیچمنٹ ایسے ہی بڑھے گی ان کی اس جانور سے, اس ریچول سے, اس ہمارے مذہب سے, ان کی چیزوں سے ایسے بچ چلے گی ان کو کہ ہم نے اس طرح سے چیزوں کو جو ہے نا آگے اس میں کرنا ہے, پروسیڈ کرنا ہے اس طرح سے. بالکل. اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی عزیر صاحب آپ سے کہ جس طرح یہ ابھی کرونا تھا, ہم لوگوں نے کرونا سے بڑی مشکل سے فائٹ کی ہے اور جس طرح سے فائٹ کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں. اور اس عید پہ اب عید الاضحیٰ پہ جس طرح جانوروں کی جو کہہ لیں کہ منڈی وغیرہ جو لگی ہے, منڈی نہیں, جو ان کا گند وغیرہ پڑا ہوتا ہے, جو ان کے کھالے جگہ جگہ پڑتی ہے, اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ بن جاتی ہے. اس عید پہ کیا سچویشن رہی اس کے بعد؟ آئی تھنک ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو بہت ارلی ہے بیکاز ابھی تو قربانی ہوئی ہے اور ابھی دن آگے جا رہا ہے, ابھی کافی جگہ پہ قربانیاں ہو رہی ہیں. لیکن آئی تھنک ہماری جو سٹی گورنمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اچھا ہی کام کیا تھا. ایٹ لیسٹ ہمیں کہیں پہ مین شاہراہوں پہ, مین سڑکوں پہ, مین گلیوں میں چیزیں نظر آنے کو نہیں نظر آئیں. ہاں تھوڑا بہت ہے شہروں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں یا جو بہت گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ جنرلی ہوتا ہے. اگین میں بھی بات کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا سیوک رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی. ہمیں صرف جو ہے نا جا کے پھینکنا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یار انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے, ایک اسپاٹ کیا ہوا ہے کہ یار ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو کوستے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. ہماری رسپانسبلٹی بھی زیادہ آتی ہے کہ اگر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوڑے کی جگہ بنی ہوئی ہے, کوڑا اس کے اندر نہیں ہوتا, کوڑا اس کے ارد گرد پڑا ہوتا ہے. کوڑا اس کے بعد یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح بھی آپ نے سیلف رسپانسبلٹی کی بات کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ہر چیز. ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ وہ جو غلاظت ہے وہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے تو مطلب وہ ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں سیلف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک اس بار میں نے دیکھا یہ کہ کل سے نا شام سے وہ اسپریز بھی ہو رہے ہیں. رات کو ان کی ہماری جو لوکل ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے آ کے ایک اینٹی سیپٹک اسپرے بھی وغیرہ کیا ہے تاکہ زیادہ وہ چیز پھیلے نہ. اور ابھی دیکھتے ہیں آگے کہ جیسے دن آگے جائے گا ہم دیکھیں گے کس طرح سے وہ چیزوں کو جو ہے نا کھال. یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ تو جو ہے باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں اور گوشت جو ہے وہ اس کو بہت جوش و خروش سے کھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس دفعہ گیدرنگز ہوں گی؟ بالکل. ہمارا سب سے جو میجر چیز جو کہ اس عید میں چینج ہو رہی ہے وہ ایک باربیکیو پارٹیز کی ہے. پلس یہ کہ موسم بہت زیادہ ہی خراب موسم ہے, بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے اور باربیکیو کرنا اس موسم میں جو ہے نا کافی زیادہ, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لیکن سر یہ پاکستانی ہوگا ضرور, لیکن یہ کہ آف کورس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. سردی کے باربیکیو کا اور گرمی کے باربیکیو میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب سردیوں کی عید ہوتی تھی تو بڑا مزہ آتا تھا, ہم ساری رات جو ہے نا باربیکیو ہو رہا ہوتا تھا, سب کچھ کر رہے تھے. اب آف کورس تھوڑا سا کام ہو جائے گا, لیکن اگین اب اے سی او میں بیٹھ کے لوگ اب باہر بن کے اندر آ جائے گا, ہم لوگ کھائیں گے. اچھا کچن میں جو ہے وہ خواتین ہی بات کریں. اسی سے متعلق میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ کچن کی روٹین آپ کی کیسی گزرتی ہے؟ آبویسلی مہمان آتے ہوں گے اور ان کو بھی
देखना। लेकिन फायदा हुआ है, गैदरिंग्स नहीं होंगी इस दफा, फायदा इस हुआ है। दफा नहीं लेकिन ये इधर के मेहमान नहीं छोड़ते हैं। ये फ़ायदा इस लिहाज से हुआ है कि वो एक साथ शायद गैदरिंग ना हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर ऑब्वियसली कभी आप चले जाएं या वो आ जाए, उस तरह से जो कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और थोड़ा टाइम भी मिल जाए। क्या स्पेशलिटी है आपके खाने में, क्या बना रहे हैं? देखिए सुबह जो ईद के बाद तो कलेजी जौनसी है ना, वो मतलब ऑल्दो आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ मीट, खास तौर पे बकरे का, लेकिन ये कि पकाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो पकाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमें कब खिला रही हैं? हाँ, यू आर मोर नथिंग आई टू इट कि मैं भी बहुत ज्यादा जो ना मैं खाना पकाने का मुझे बहुत वो है। अच्छा, ये ड्यूटी क्या सबसे आपकी खास रेसिपी है जो आप जो ईद के मौके पे तो अगेन मैंने पहले बात की, जो मेरे ज़बान में चल रहा है भुना हुआ गोश्त, तो अगेन मैंने अभी से मसाला बना के रखा हुआ है, अब जाके मैं जो है ना थोड़ा फटाफट उसको वो करूंगा, तो ये एक मेरी होती है स्पेशलिटी ईद में कि जो है ना उसमें मैं करूंगा। और अगेन बारबेक्यू की ड्यूटी फिर अगेन मेरी होती है, बिकॉज ये खाना बनाने की बात होती है। मैं भी बताता चलूं कि मैं भी बहुत अच्छा खाना बना लेता हूं, मतलब सीख रहा हूं, लेकिन जो अच्छा, चीजें बना लेता हूं काफी अच्छी बात बनाता हूं। ये है कि आप सबको खाना बनाना था, मुझे इस हवाले से खाना बनाना नहीं, ये तो ये है कि वो क्योंकि वो जो ईद है ना, इसका वो जो एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो भी इतना ये है कि वो मिल बैठ के, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह मिल बैठ के हम इस दफा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी फैमिली में तो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो ये है कि उस रवायत को एटलीस्ट बरकरार रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करते हुए, ताकि वो खूबसूरती वो इस्लामिक जो रवायत है वो भी हमारे साथ रहे, हमारी औलाद को या बच्चों को पता चले कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह इसको लेके चलना है। और फिर वो होता है ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन की, अक्सर वो ये कहती हैं हाँ ये हमारा गर्मी में और ये वो, आई थिंक इसको एंजॉय करें, ये चीज़ एंजॉय करने वाली है, ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ये दोबारा नहीं आते। बिल्कुल। और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एटलीस्ट इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर, अगर आपको ये ईद मिल रही है और आपको मनाने का मौका मिल रहा है और आप बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला ने आपको बिल्कुल आपके साथ है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसको बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ना इसको एंजॉय करें इस मोमेंट। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और जो है मेरे जहन में जो है वो क्वेश्चन आया है कि ईद के मौका पर हर एक के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है, मीठे में ख़ास तौर पे, तो आपके घर में क्या चीज़ ऐसी स्पेशल है जो आप मीठे में खाना पसंद करते हैं? अच्छा, मीठे में जो मेरा सबसे फेवरेट है वो शीर खुरमा है, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, वो बनता है, वो लाजमी मैं बनाती हूँ। और उसके बगैर तो मतलब फजर के बाद नमाज के मतलब जब चले जाते हैं घर में बड़े, नमाज पढ़ के आते हैं तो वो सबसे पहले वो हम पेश करते हैं। की बात करके तो आपने मेरे मुंह में पानी ला दिया। लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसको बरकरार रखना चाहिए। आप जिस तरह की मर्जी वो जो वेस्टर्न खाने हैं या जितना भी चीज़ें उनको ले आए, लेकिन ये जो आपके खास रवायती खाने हैं ना, ये जब तक ना हो तो वो फैमिली लगती है। ये कुछ एक ऐसी बात है कि मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर इसका जो है वो इसके बहुत ही अगेंस्ट चले जाते हैं। चूँकि आप बात करी थी इम्यून सिस्टम की भी, और चूँकि रिसेंटली आपको पता भी है कि वायरस का एक ऐसा समय है, तो कैसे देखती हैं आप, लोग यहाँ पर उनकी आदत है वो पूरा महीना आपका जो है वो ये ईद का गोश्त खाते हुए गुजर जाता है। पूरा महीना क्या, अगले 6 महीने तक कुछ लोग बचा के नहीं, लेकिन दिस इज लाइक इट्स अ वेरी, और ये गलत है, ये बात बहुत गलत बात है, अगेंस्ट दैट रूल्स ऑफ द सैक्रिफाइस एंड एवरीथिंग, कि आप वो अपने घर में स्टोर करके रखा है। वरना मेरा ख्याल है इस दफ़ा जितनी ज़्यादा फराख्तली दिखाएं और दे दें, गोश्त बांट दें, क्योंकि जिस तरह वो बिजनेसेस कोलैप्स हुए हैं इस दौरान, और वो जो डेली वेजर्स हैं, मेरा ख्याल है कि हार्डली होगा कि जिस शख्स ने, अगर किसी ने बड़े पेट भर के रोटी खाई है तो उसको अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो इसी वजह से वो जो बार बार जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम लोग गए, वो सक्सेसफुल भी हुआ। हमारे अब केसेस जो हैं वो 23 to 20 डेथ्स हैं, आज की डेट के अंदर 20 डेथ्स हम लोग निकल आए। तो उसको मेरा ख्याल है उसको हमें बरकरार रखने के लिए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जिम्मेदारियाँ, सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर हमने नहीं डालना, इसको रखें कि अब इस दफ़ा फ्रिज ना भरें, मेरा ख्याल है इस दफ़ा दे दें, लोगों को दे दें, लेट देम टू एंजॉय द थिंग्स एंड एवरी। उज़ैर, अब कौन सा ऐसा जो है वो बकरे का जो है वो हिस्सा है जो आप बड़े शौक से खाते हैं? चांपे वगैरह चलती हैं, पाए चलते हैं? जी, आई थिंक चांपे और पाए, अच्छा, ये दो चीजें दोनों ही केसेस बहुत अच्छे रहे हमारे। हाँ, नहीं, क्योंकि ये चांपे पाए और ये जो आपका लेग का होता है, रान से कहते हैं, रान कहते हैं, तो जो रान को बारबेक्यू करके जो उससे वो बनती है, बड़े मजे की बनती है। पाए ऑफ कोर्स जिसको अगर सही तरह से उसको बनाना आता हो या वो हो जाए तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है। चांपों को तो ऑफ कोर्स, अच्छा, अक्सर ये बात है, चूंकि मटन है बड़ी मुश्किल से गलता है, ये गलने की जो कला है ये एक बड़ी मुश्किल कला है, गलने की कला है, गलने की कला है, बिल्कुल कला ऐसी ही है। नहीं, आई थिंक अगर आपको सही टाइम के ऊपर, यूजुअली अब तो प्रेशर कुकर्स वगैरह आ गए हैं, वैसे असल में जो सही जो मीट गलता है ना, वो अगर आप उसको थोड़ा सा ओवरनाइट, खासतौर पर पायों को, पाए जो है ना वो बस उनकी बेस्ट टेस्ट तब निकलता है जब आप उनको ओवरनाइट हल्की आंच के ऊपर रख दें,
اور وہ جو آہستہ آہستہ ان کے اندر سے ان کی چیزیں نکلتی ہیں نا, وہ جو اندر جو اس کے اندر آپ کے سالن کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ بیسک ہوتی ہے. لیکن بکرے کے پائے اتنا زیادہ ٹائم نہیں نہیں لیتے وہ جو بڑے پائے اچھا ویسے میں یہاں پہ ایک لائٹر نوٹ پہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی سنا تھا عید سے پہلے کہ یہ بڑی جو ہے وہ موقع ہوگی کہ جس میں لاہوری مطلب خالص گوشت کھائیں گے, خالص بڑا گوشت کھائیں گے, تو اس کے بارے میں آپ کیا ہے؟ نہیں بالکل ایسے ہی ہے, میں اتنا ہی کہوں گا بالکل ایسے ہی ہے, اتنا ہی کہوں گا کیونکہ بکرا آپ کے سامنے اور آپ نے خود ذبح کروایا, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. اچھا اسی کے ساتھ میں اپنے دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ ایک میسج جو ہے وہ ہمارے ویورز کو دیں کہ عید کے حوالے سے کوئی ایک اسپیشل میسج جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. جی عید کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بی ویری کیئرفل, اپنی سراؤنڈنگس کا, اپنے آپ کا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک کا خاص طور پہ استعمال کریں, خاص طور پہ جب آپ جانوروں کا یا گوشت وغیرہ کو ڈیلنگ کر کے آ رہے ہیں یا ڈسٹریبیوشن کر کے آ رہے ہیں وٹ ایور, اس میں ماسک اور گلوز ضروری پہنیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو قربانی ہے اس کو قبول فرمائے, ہمیں اس کرونا وائرس کے جو مرض ہے اس سے ہمیں جلدی جو ہے نا نجات دے. آئی تھنک دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. ہاں بالکل بالکل, میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے اور آج بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ضرور اس کو سیلیبریٹ کریں, اس دن کو اور آنے والے دنوں کو بھی, لیکن ایک خیال رکھیں کہ ہم نے جو چھوٹی عید کے اوپر جو پرابلمس بعد میں ہمارے پاس آئی تھیں وہ بڑی عید پہ وہ پرابلمس اس کے بعد ہمیں اللہ نہ کرے کہ اس کا جون سا ہے وہ دوبارہ سے ایک سامنا کرنا پڑے اور ایک نئی لہر اس وائرس کی جون سی ہے وہ آ جائے, کیونکہ اب تو کیسز بہت کم ہو رہے ہیں, ڈیلی رپورٹڈ بھی کیسز کم ہیں. تو میری تو سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ضرور سیلیبریٹ کریں, لیکن ان چیزوں کا دھیان رکھیں جو چیزیں آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے میٹر کرتی ہیں. آپ کی زندگی, آپ کے پیاروں کی زندگی, ہم سب کی زندگی جو سی ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے اس کے اینڈ پہ تو میں سب کو, آپ کو بھی عید مبارک, یو سی پی کی ساری فیملی کو بہت بہت عید مبارک, خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. تھینک یو سعدیہ, بہت بہت شکریہ آپ کے اتنے خوبصورت میسج کا, اور عزیر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنا خوبصورت میسج دیا. امید ہے ہمارے ویورز کو ہمارا شو بہت ہی مزے کا لگا ہوگا, یہ سیگمنٹ بہت ہی انہوں نے انجوائے بھی کیا ہوگا, اور میسیجز بھی اور ہمارے خوبصورت مہمان بھی بہت اچھے لگے ہوں گے. اور سوالات بہت تھے لیکن چونکہ وقت کی قلت تھی تو ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پر جو ہے وہ اس کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیں, بہت ساری باتیں آج ہونے جا رہی ہیں. ایک مرتبہ پھر اگلے سیگمنٹ میں نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میرا نام حمزہ سپرا ہے اور میرے ساتھ وجیہہ لیاقت آپ کے اس شو میں موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ چٹپٹی عید کے متعلق, اور ابھی بھی ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ دو مہمان نئے موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں تعارف کروانا چاہوں گا, ہمارے پاس میری دائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر عاطف اشرف صاحب, جو کہ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, چونکہ بہت ساری میڈیا چینلز میں آپ نے کام کیا ہے. ہمارے فیکلٹی آف میڈیا کے جو ہیں وہ ایک بہت مایناز اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں. تو ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ایک اور مہمان بھی موجود ہیں جو کہ ایک میڈیا پروفیشنل بھی ہیں, پرنسپل لیکچرر بھی ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے میڈیا فیلڈ میں تو بہت زیادہ سرو کیا, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ اب یہ فیکلٹی, ہماری فیکلٹی کے بھی حصہ بن چکے ہیں. ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے سر کامران بٹ کو. سر بہت بہت خوش آمدید آپ کو شو میں, اور بہت بہت عید مبارک بھی آپ کو. کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ ابھی تو آپ نے بلا لیا, ابھی گزر رہی تھی گھر پہ بڑی بزی گزر رہی تھی, تو لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے کہا ہوا تھا کہ آنا ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں. ہم ایکچولی ہماری فیملی لاہور کی ان فیملیز میں, کیونکہ بہت سی یعنی فیملیز ایسی ہیں جو کہ اندرون سے پھر سبربز میں شفٹ ہوئی ہیں, کیونکہ لاہور پھیلتا رہا. تو کمپیریزن تو نہیں ہے جو وہاں پہ جس طرح سے ہمارا بچپن گزرا اندرون شہر میں, اور جو یہ جو
عید ہے تہوار کے موقع پر جو وہاں پہ رونق ہوتی ہے. جی 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 اس طرح سے تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں اس کو جو ہے کاپی کرنے کی. میرا مطلب ہے جو آپ کا قصاب ہے وہی وہاں سے آتا ہے, صبح صبح وہ بائک پہ آ رہا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے, وہ بہت اہم بندہ ہوتا ہے جو اس عید پہ وہ سب سے امپورٹنٹ بندہ ہوتا ہے, پریورٹی پہ ہوتا ہے. جی 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 وہ بالکل سب سے اہم ہوتا ہے, اس کو بڑا پروٹوکول دینا پڑتا ہے آپ کو, اور جو ہے وہ آتا ہے پھر, اور وہ جو پھر اس کے آگے مزید پروٹوکول اس کو جو ملتا رہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور پھر وہ سٹیپس وائز چلتی ہیں چیزیں, وہ گوشت بن رہا ہوتا ہے اور وہ آگے پھر وہ بانٹنے کا ہے معاملہ, بھی پورا تو بٹا نہیں ہے, جو نیبرز ہیں وہاں تک تو معاملہ نپٹائے ہیں. تو باقی تو سر عید کی صبح کیسی گزری آپ کی؟ بڑی یہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے عید کی صبح, جب ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں کیا تاثرات؟ اب میں لیٹ ہو جاتا ہوں ہمیشہ سے, تو آج بھی بڑی بھاگم بھاگ میں جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی, والد صاحب کے ساتھ جانا ہوتا ہے. تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ تو ٹائم پہ جو ہے نا کوئی کام نہیں کرتا, تو چاہے میں اٹھ گیا ہوا تھا بہت جلدی, لیکن پھر وہ اونگ آئی اور پھر لیٹ ہو گیا, تو وہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد والدہ ہیں ان کی قبر پہ جانا ہوتا ہے, وہاں پہ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آ کے باقی یہ میٹھا وغیرہ کھاتے ہیں. کچھ وجہ ایسے شعبے ہوتے ہیں جو کہ عید پہ بھی کوئی ایسا ایک موقع ہو تو اس پر بھی ان کی ایک خاص ذمہ داری جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں میرا عاطف صاحب سے یہ سوال تھا کہ عاطف صاحب اس تھرو آؤٹ اس میڈیا کے کیریئر کے اندر آپ نے کیسے دیکھا ہے کہ ان ایونٹس پہ آپ کے لیے رسپانسبلٹی, اوبویسلی آج بھی آپ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال گئے, تو سب سے پہلے تو ہم بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں کے, چونکہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے. تو اس پر آپ کیسے روشنی ڈالیں گے کہ میڈیا کا پارٹ ہونے کی حیثیت سے آپ اس عید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ڈش مائی پلیئر, اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. UCP TV دیکھنے والوں تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. یہ بڑی عید ہے, بڑی عید کو ہم کہتے ہیں بڑی خوشیاں ہیں. خوشیاں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ عید الفطر ہوتی ہے چھوٹی عید, جن میں بچوں کی عید زیادہ تر ہوتی ہے, آپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں, اور بڑی عید میں بھی یہ بھی میں اس کو بچوں کی عید. اچھا مجھے آج تک ویسے اس بڑی عید اور چھوٹی عید میں عید الاضحیٰ عید الفطر تو ہے ہی, لیکن اس کو بڑی چھوٹی شاید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نہیں, یہ بڑی چھوٹی عید کو بس اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بڑی عید کو بقرہ عید ہوتی ہے, بقرہ عید ہوتی ہے, اور یہ چونکہ یہ اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے ذرا, اس میں قربانی ہوتی ہے, لوگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اور میں اس کو بھی بات کر رہا تھا, اس کو بھی میں بچوں کی عید ہی سمجھتا ہوں, کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم زیادہ انجوائے کرتے تھے بڑی عید, بالکل, کیونکہ جب بڑی عید سے پہلے جانور آتا تھا, بکرا آتا تھا, تو اس کو تو کھیلنا, اس کو نہلانا, اس کو زیورات پہنانے, اس کو چرائی کے لیے لے کے جانا. تو اس وقت جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بیسیکلی میں بھی لاہور سے ہوں, تو لاہور کے جو آپ کہتے ہیں نا بند روڈ سے اس طرف اس وقت راوی اتنا وہ نہیں تھا, اتنا پاپولیٹڈ نہیں تھا, اور وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ تھی, تو وہاں ڈفرینٹ بمبیز ٹیوبلز لگے ہوتے تھے, جہاں پہ جو ہے نا وہ ہم بکرے کو لے جاتے تھے, وہاں جا کے نہلاتے تھے اس کو, تو اس کو بڑا ہم سیوا کرتے تھے. تو اب بھی جو ہے عید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کے لیے زیادہ ہے. آج کل تو ہر ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے, بچے جو ہے اس طرح سے چاند رات کو یا اس سے 2 دن پہلے بکرا آتا ہے, یا آپ جو بھی بیل آپ لے کے آتے ہیں کرتے ہیں, تو اس کی اٹیچمنٹ ہو نہیں پاتی. تو جہاں تک آپ کی بات تھی کہ عید کے دن کے اوپر کس طرح کے پروفیشنلزم میں رہتے ہوئے کس طرح آپ کرتے ہیں, تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو صحافی ہے تو بیچارہ قربانی پہلے دن سے دے رہا ہے. بالکل, صحافی کی یہ قربانی صرف بڑی عید کی نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ اپنی سوشل لائف کو قربان کرتا ہے, یہ اپنی جو ہے وہ فیملی لائف کو قربان کرتا ہے. اس کا کوئی سنڈے نہیں ہے, اس کی کوئی عید نہیں ہے, اس نے جانا ہے ایک ڈاکٹر کی طرح اور اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہے. بڑی عید کے دن یا چھوٹی عید کے دن ڈیفینیٹلی ایک جو صحافی ہے, اگر وہ مارننگ شفٹ میں ہے کسی, اگر وہ نیوز چینل میں کام کر رہا ہے, تو اس نے نمازیں پڑھوانی ہیں, خود پڑھے نہ پڑھے نماز پڑھوانی ہے. کس طرح سے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بڑی بڑی مساجد میں مثلا آپ وزیر اعظم کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, صدر مملکت کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, باقی وزراء کہاں نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ کی کوریج کیسی ہو رہی ہے, وہ کوریج کروانی ہوتی ہے لاہور سے, کراچی سے, بڑے بڑے شہروں سے. تو وہ آپ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے نماز سے صبح. اس کے بعد پھر عید کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, وہ عید کے ایونٹس لوگ انجوائے کرتے ہیں, آپ اس انجوائے کو خود رپورٹ کر کے انجوائے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ قربانی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. تو بات آپ کر رہے تھے, صورتحال میں اپنی نماز کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اپنی نماز آپ کب ادا کرتے ہیں؟ وہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس میں جب آپ جاتے ہیں نیوز روم میں جہاں یہ سینٹرل کام ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ مختلف نماز کے اوقات ہوتے ہیں, ڈفرینٹ, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس مسجد میں کس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہے, تو وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پھر تو اس طرح ایک ٹیم, کچھ لوگ جو ہے وہ 7 بجے کی نماز ادا کر لیتے ہیں, کچھ لوگ پڑھ کے آ جاتے ہیں, کچھ لوگ 9 بجے چلے جاتے ہیں, تو جو ٹائم وہ اس کے مطابق دیکھتے ہیں.
تو یہ جو اسکیجول ہے بیسیکلی اس طرح ہم فالو کیا جاتا ہے، تو تاکہ کام جو ہے وہ بانٹ کے مکمل بھی ہو جائے، ساتھ کسی کے اوپر برڈن بھی نہ آئے اور سب کی نمازیں بھی ادا ہو جائیں. جس طرح آپ بات کر رہے تھے، آپ بٹ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کسائی کو ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ کچھ سال پہلے ہم نے عید کے اوپر ایک بکرا لے لیا، تو ڈیفینیٹلی قربانی کرنی تھی، کسائی مل نہیں رہا تھا. تو بڑی کوشش کی جی پہلے دن جو ہے وہ کسائی مل جائے. نماز پڑھ کے آئے تو والد صاحب کو 2 جو ہے نا وہ کسائی جو باہر کھڑے مل گئے کہ جی ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو خیر کوئی نہیں، ابو نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی آپ، پہلا دن ہے کسائی بھی فوری طور پہ نماز پڑھنے کے بعد مل گئے ہیں، تو ان کو لے آئے. تو اس کے بعد جب بکرے قربان کیے، جب کھال اتاری تو وہ کھال کم تھی اور جال زیادہ تھا. ٹھیک ہے، وہ کھال جال بن گیا تھا، وہ کھال نہیں رہی تھی. وہ کیسے بن گیا جال؟ تو اس نے بس جال ہوتا نا، جال میں کافی اس نے جو ہے وہ کٹس لگا دیے، اسے اتنا اوپری نہیں. تو جس طرح ایک جال کی شیپ ہوتی ہے نا، تو اس میں کافی کٹس ہوتے ہیں، وہ کھال کی وہ شیپ بن گئی تھی. تو بڑے اس کو ہم نے کافی اس کی سخت الفاظ، یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ قربانی بھی اس طریقے سے کی جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف، کم سے کم. تو یہ کسائی کا بہت امپورٹنٹ پروفیشنل لوگ ہمارے یہاں جو ہے حمزہ پہلے تو آپ کا جانور ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب جانور مل جاتا ہے تو کسائی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. کامران صاحب کی طرف آؤں گی. سر ماشاء اللہ سے آپ نے میڈیا فیلڈ میں اتنی دیر سے سرو کیا اور ماشاء اللہ بڑا زبردست طریقے سے سرو کیا ہے، اور میں خود بھی کامران صاحب کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں، اور میں عاطف صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں. سیکھنے کا بھی موقع ملا آپ سے. وہ الگ بات ہے کہ آن لائن سسٹم تھا، لیکن ہمیں سیکھنے کا بہت موقع ملا آپ سے. آپ کی لائف سٹوری جاننا چاہوں گی کہ آپ کی کیا اسٹرگل رہی اپنی اس فیلڈ میں. ایکچولی آئی جوائنڈ دس فیلڈ ان 2005 اور انیشیل جو 2-3 ایئرس تھے وہ میرے بھی اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی عید اور کوئی اس قسم کا کانسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ اسپیشل شوز ہوتے تھے، فرسٹ ڈے شو، سیکنڈ ڈے شو، اس پہ آپ کو آنا پڑتا تھا. لیٹر آن آئی موو ٹو ڈاکیومنٹری ڈپارٹمنٹ، اور میرا کیونکہ ایکسپرٹیز وہ تھی، لیکن شروع میں آپ کو چینل میں ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح سے ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے. تو میں نے موو ٹو ڈاکیومنٹری ڈپارٹمنٹ، تب میرے لیے تھوڑا سا یہ ہوا تھا، کیونکہ ڈاکیومنٹری کو آپ پلان اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کب اس کی شوٹ کرنی ہے، کب ایڈٹ کرنی ہے، کب اس کو فائنلائز کرنا ہے. تو لیٹر آن میرے لیے ایزی تھا پھر کہ فیملی کو میں ٹائم دے سکتا تھا. سر یہ جو پروفیشنل فیلڈ ہوتی ہے، مطلب جو آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے عید تہوار ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ایونٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. تو وہ کیا سینیریو رہا آپ کا؟ وہ ایکچولی جب جوائن کیا تھا تو پتا تھا کہ اس میں یہ ایشو آئے گا. فرینکلی اسپیکنگ پتا تھا کہ شوز کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ جب انیشیلی جب آپ جس طرح سے ابھی جوائن کریں گے، جس طرح ہم نے جوائن کیا تو نائٹ شفٹس ہوا کرتی تھیں، اور ڈے میں شوٹ ہوتی تھی اور نائٹ میں ایڈٹ ہوتی تھی. تو وہ گھر والے کہتے تھے ہم تو دیکھتے ہیں آدھے گھنٹے میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے، تم لگے ہوتے ہو اس کے پیچھے محنت جو اتنی زیادہ تھی، بہت زیادہ اس محنت قسم کے. پھر ان کو بھی کنونس کرنا، اور اس طرح سے شروع میں یہ تھا. لیکن جس طرح سے میں بتایا پھر لیٹر آن پھر آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کس میں زیادہ ہے. میں زیادہ ویژول اور ریسرچ کا کیونکہ تھا، مجھے ریسرچ سوشل ریسرچ پہ کمانڈ تھی، تو دین آئی موو ٹو ڈاکیومنٹری میکنگ. لیکن یہ تھا کہ کسی وقت بھی آپ کو جو ہے کبھی بھی ایمرجنسی کہ آپ کو کسی بھی وقت سرو کرنا پڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی سرو کرنا پڑ سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی ایمرجنسی کیسز میں جہاں پہ آپ کی مین ٹیم میں اگر کسی کو کوئی ایشو آتا ہے تو پھر آپ اس کی جگہ جاتے ہو. تو بعد میں بھی 2012-13 میں بھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ عید تھی اور آپ کو جو ہے وہ چاند رات کو شام کو مجھے 5 بجے پتہ چلا کہ کل جو شو ہے اس کو کنڈکٹ کرنا. تو میں یعنی اس طرح سے تھا کہ اب یہ کیسے ہوگا. لیکن وہ پھر آپ کو پتا آپ کی فیملی بھی وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جی بالکل. فیملی کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اوبویسلی پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے اس دفعہ قربانی پہ جانور کیا کیا ہے قربان؟ بکرا تھا جی، ایک اس کو کیا ہے. وہ میں بتا رہا تھا نا، ہم بھی اس قسم کے وہ قصاب سے ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں آگے اس کو جال نہ بنا دیں، تو وہ ہمارا وہیں سے آتا ہے پھر جہاں پہ ہم رہے ہیں پہلے اندرون شہر میں. بڑے لکی ہیں. جی جی وہ بالکل اس کے ساتھ وہ جب وہاں سے آ رہے تھے تو تب اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آئے کرے گا اس طرح سے. تو بچوں کی کیا جذبات ہوتے ہیں جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک وقت ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بچے جو ہیں وہ روتے ہیں قربانی کے وقت؟ اچھا نہیں، وہ آئی ہیو اے ڈاٹر، میری ایک بیٹی ہے جی. اور میں شروع میں بڑا وہ تھا کہ یعنی جب وہ کوئی بھی چیز مرغی لینے جانی تو وہ نہ دیکھے، تو وہ ایک دن آگے وہ ہنس رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے. تو وہ کیونکہ کشمیری فیملی ہے اور بٹ ہیں ہم لوگ، تو ان کی بھی نظر انہیں پہ ہی ہوتی ہے کہ بکرا کٹے گا اور بوٹی کھائیں گے. تو وہ فل اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے. تو وہ کوئی اس طرح سے پھر اب وہی بات ہے کہ ہم مہینہ پہلے تو اس طرح سے جانور آتا نہیں ہے، 10 دن پہلے، وہ 1 دن پہلے 2 دن. کیا آپ کو نہیں لگتا ویسے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک چیز اس پہ فوکس کرنا چاہیے، جو کہ دیکھیں قربانی کا مقصد ہے کہ اللہ نیت قبول کرنے والا
माशाल्लाह, ये तो बात सच है, लेकिन हमारे यहाँ ये बात बहुत गलत मेरा ये तस्वुर है इस बारे में कि कुर्बानी है, और आपकी जब तक किसी चीज़ से अफेक्शन नहीं होगी, पैसे तो आप देते ही हैं जानवर के लिए, लेकिन जब तक कोई दिली वाबस्तगी अटैचमेंट नहीं होगी तब तक वो कुर्बानी तो है, लेकिन उसका वो चार्म नहीं है जो कि आप ऑब्वियसली एक। अब देखें, आप भी मीडिया के स्टूडेंट हैं और मैं भी इन अ वे स्टूडेंट, ये मेरा ख्याल है मुझे इसका आंसर जो है ना वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस उसमें आ जाता है कॉन्सेप्ट, ये तो है कि अब देखिए ना, वो इज्तिमाई भी होती है, कुर्बानी होती है, या आप हज के लिए जाते हैं तो आप उसी वक्त लेके उसको कुर्बान कर रहे होते हैं, तो ये मेरा ख्याल है, मुझे इस पे आई एम नॉट एक्सपर्ट फॉर दिस आंसर। सो वो यही होता था कि उसको किसी ना किसी तरह से जानवर को रात को खोलें और लेके निकल जाए और जान बचा लें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर समझ आता है कि किस तरह से ये चीज़ें क्या इसकी बैकग्राउंड है और किस तरह से। ठीक, इसके साथ मैं आपसे एक और सर क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जब हम लोग मीडिया फील्ड में नए नए आते हैं, या कोई भी हमारी जॉब होती है, हम नए नए उस फील्ड में जाते हैं, तो जब हमें अपने फैमिली को छोड़ के इवेंट्स पे, ख़ास तौर पे फैमिली को छोड़ के जॉब पे जाना चाहता है, वहाँ पे जाना पड़ता है और सर्व करना पड़ता है वहाँ पे, तो हम थोड़े सैड हो जाते हैं, इस हवाले से उदास हो जाते हैं, फैमिली भी क्या इंप्रेशन पड़ता है आपका इस हवाले से क्या? मैंने हमेशा से स्टूडेंट्स को भी, आपको भी, क्लास में भी ये कहा कि आप अपने ब्लॉग्स बनाइए, एक ब्लॉग जॉब का है, एक ब्लॉग आपकी फैमिली का है, एक एंटरटेनमेंट का है, इनको कभी मिक्स ना होने दें। जब आप जॉब कर रहे हैं तो फिर फैमिली की याद आना और उसमें कंफ्यूज होना जब फैमिली के पास है, तो इसलिए ही शायद मैंने आपको बताया कि मैंने डॉक्यूमेंट्री की फील्ड की तरफ मैं गया था कि आप जो हैं वो चीज़ें क्रिएटिव करते हैं, कम करते हैं, और वो फिर आप इन चीज़ों को भी उस तरह से मैनेज करते हैं, मिल जाता है आपको उस तरह से टाइम मैनेज कर लेते हैं आप जी। अच्छा आरिफ साहब, चूँकि कुर्बानी की बात हो रही है, आपको पर्सनली जो है कोई एक याद कुर्बानी के मुतल्लिक जो आप कभी भी भुला ना पाएँ, कोई ऐसी ईद गुजरी हो कि जिस पे आप कहें कि आप चूँकि बात कर रहे थे जब आप छोटे थे तो जानवरों के साथ एक ख़ास एक अटैचमेंट थी, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कुर्बानी हुई हो और आप भी जो है वो आप दीदा हो गए हों? ऐसा फ्रिक्वेंटली हुआ। अच्छा। जब बचपन में ज़री बात आप बात कर रहे थे अटैचमेंट की, वो हो जाती है। फाइनली मुझे आज वो महान हस्ती मिली गई है कि जिनका कि मैं कह सकता हूं हमारी एज ग्रुप के लोगों को ये एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो तो खसूसी छतों पे चढ़े होते हैं, हर गली में किसका भी जानवर कुर्बान हो रहा है, छत पे चढ़ के देख रहे होते हैं कि हमने कुर्बानी भी अपने जानवर के बाद दूसरों के देखते थे, लेकिन अपने जानवर से ना अटैचमेंट होती थी आपकी। जस्ट मुझे याद है कि जब एक बकरा था, मुझे अभी तक याद है, उसका ब्लैक एंड वाइट उसका कलर था, तो मेरी उम्र गालबन कोई 10-11 साल होगी मैक्सिमम। तो जब वो उसको कुर्बानी की तो मैं बकरे की सीरी के पास जाके बैठ गया, तो मैंने देखा उसको, उसकी आँख खुली हुई थी, मुझे अभी तक उसकी आँख याद है। तो मुझे बहुत सारा मुझे एक सैडनेस की फीलिंग आई, तो लेकिन वो फीलिंग डेफिनेटली वो पता था कि इसने कुर्बान हो ही जाना है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फीलिंग आती है बचपन में। लेकिन असल कुर्बानी का जो है वो यही कुर्बानी है कि आप अल्लाह ताला की राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को जो है वो कुर्बान करें और जिसको आप पालें, उसके बाद उसकी कुर्बानी दें। तो ये इसका जो डेफिनेटली इसका मकसद ही यही है कि आप अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इसलिए आजकल जो लोग हैं, आजकल जो कि हालात चेंज हो चुके हैं और थोड़े माली मामला कुछ बेहतर हैं लोगों के, तो आजकल जो लोगों की अल्लाह के लिए कुर्बानी की जो नीयत है वो अपने माल की सूरत में जो है वो लोग पे कर रहे हैं। जितना भी अच्छा जानवर लगा वो लोग बॉदर नहीं करते, अल्लाह के लिए हो सके वो। और ये तो बात बड़ी एक सच्ची है और हम तमाम लोगों को ये बात पता भी है कि अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं और वो थोड़ी शोबाजी का मुजाहरा करते हैं, जो कि एक बड़ी गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, नियत पहुंचती है। बल्कि मैं ये चीज़ भी कोट करना चाहूँगी कि पर्सनली मुझे ये चीज़ बुरी लगती थी कि लोग जो है ना वो अपने कुर्बानी के जानवर को शो ऑफ कर रहे होते थे दूसरों के सामने कि हमने तो ये जानवर लिया, हमने इतने पैसों का ये जानवर लिया। पैसों की बात जहाँ पे करते हैं वो थोड़ी गलत बात हो जाती है। कमरान से बात कर रहे थे कि अपनी कुर्बानी के बाद जब अपने जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो हम बाकियों की भी कुर्बानी देखने जाते हैं। तो ये एक बात है कि आपको पर्सनली तौर पे, मैं तो समझता हूँ कि अक्सर लोग, वैसे कहने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बकरों की कुर्बानी को इतना फैसिनेशन में नहीं लेते जितना वो ऊँटों की, या अगर हम बात करें किसी बड़े जानवर की तो उसमें एक अजीब सी एक एक्साइटमेंट होती है और बच्चे मोहल्ले के इकट्ठे होकर जाते हैं। कभी आपके यहाँ ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ कि आपने कभी ऊँट की कुर्बानी वगैरह देखी हो? और जी वो मैं आप कह रहे थे दिलचस्प को सुनाएं तो मैं आपको सुनाता हूँ। वही होता है कि मैं हमेशा से ना आई ऑलवेज विश के ये भाग जाए वो होता है आजकल के बच्चों का यही मोटो होता है कि ये जानवर भाग जाएगा। वो जो जानवर, अभी मैं वीडियो देख रहा होता हूँ ना उसी तो वो बड़े मजे के हैं।
کیونکہ گلیاں چھوٹی اندرون شہر کی, تو وہ جب جانور بھاگتا تو پھر وہ ایسا بھاگتا ایسے تو وہ بڑا مزے. اکثر تو سنا کہاوتیں یہ بھی کہ ان کے گلے کٹے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں, یہ بھی وہ تو باتیں نہیں, ہوتی ہیں ایسا تو نہیں, اکثر قصائی ایسا بھی اتنا یہ بھی سرلسٹک وہ جو ہے نا وہ ویژولز میں نہیں یاد وہ دیکھ بھی نہیں جا سکتے. وہ دیکھے نہیں جا سکتے. ہاں جی وہ ویژولز نہیں. اور کہا تو اتنا ہی جاتا ہے کہ اتنی اس سے کریں کہ مطلب بہت ڈیلے نہ کریں قربانی کرتے ہوئے کہ اس کو تکلیف نہ ہو. جی جی بالکل. وہ سر میں آپ سے ایک اور کوشچن لینا چاہوں گی کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ آپ نے ڈاکومنٹری میں آگے اس کو پروسیڈ کیا تھا, تو ڈاکومنٹری کے دوران, ڈاکومنٹری ہم بنا رہے ہیں یا مووی بنا رہے ہیں, ہم لوگ کوئی ایڈ بھی بنا رہے ہیں یا ڈرامہ بنا رہے ہیں, اس دوران ہماری بہت ساری ایسی یادیں بن جاتی ہیں, کچھ بڑے مزیدار لمحے ہمارے گزرتے ہیں. تو آپ کا ایسا کون سا لمحہ ابھی تک ڈاکومنٹری کے اس میں گزرا جو آپ ابھی تک بھلا نہیں سکتے اور بھلانا چاہتے بھی نہیں ہوں گے؟ جی بہت سے ایسے جب ڈاکیومنٹریز کر رہے ہیں, ریموٹ ایریاز میں جا کے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ میں پڑھاتا ہوں, آپ کو بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ ایکلیمیٹائز کرتے ہیں جن کی آپ انٹرویوز کرنے گئے ہیں, مارجنلائز گروپ ہیں, ان کے ساتھ دوستی کیجیے, ان کے ساتھ ایسے بات کیجیے کہ پھر وہ کیمرہ شائع نہ رہیں, اور انکانشیسنیس آف دا کیمرہ از بیسیکلی ڈاکیومنٹری. تو وہ اب ہم پی ڈی خان سے ایک دور ایک گاؤں تھا جہاں پہ ہم پنڈاندن خان سے قریب ایک گاؤں تھا جہاں پہ ہم واٹر ایشو پہ کام کر رہے تھے, یعنی واٹر ایشو کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹری تھی, اور وہ انٹرویو کرنا تھا ہم نے. اور ہمیں یہ پتہ چلا جب میں نے ریسرچ وغیرہ کی کہ یہ لوگ سارا جو بارش کا پانی پیتے ہیں, کیونکہ پانی جو ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو اب ہم جا کے بیٹھے ہیں اور ان سے میں نے بات کرنا شروع کیا, اچھا جی آپ کا انٹرویو کریں گے, یہ کریں گے. اب یہ بات شروع ہی ہوئی ہے. اچھا اب میں نے اپنے کیمرہ مین کو بھی سارا بتایا تھا کہ ہم کیا ڈاکیومنٹری کر رہے ہیں. اب یہ بات شروع ہی ہوئی ہے تو وہاں سے نا وہ ٹرے میں ایک بچہ پانی جو ہے نا وہ اتنے بڑے گلاس جی پانی پیے. اچھا اب ہم میرے بھی ذہن میں تھا اور اس کے بھی ذہن میں تھا کہ یار یہ پانی تو ہم لوگ بارش کا پانی اور اس سے یہ مسئلے ہوں گے سارا کے ساتھ. اب وہ میری طرف دیکھے, میں اس کی طرف دیکھوں, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے یہ اس طرح سے نہ کیا تو مجھے وہ انٹرویو نہیں ملے گا. میں میڈیا ایز میڈیا اسٹوڈنٹس آپ کو گھلنا ملنا پڑتا ہے نا. تو میں نے وہ پانی پیا. اچھا وہ میرا کیمرہ مین کیونکہ وہ تھوڑا سا شو کر رہا تھا اس طرح, تو پھر انہوں نے جن کا انٹرویو تھا انہوں نے کہا جی یہ وہ پانی نہیں ہے, ہم آپ کے لیے دور سے لے کے آئے ہیں پانی, کہ آپ آ رہے تھے اور آپ نے پینا تھا, تو اس لیے. تو وہ مجھے لمحہ جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ مجھے یاد رہتا ہے. سچویشن میں جو اس بچے نے آپ کو ڈال دیا تھا کہ یہ پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے, تو وہ یعنی وہ لرننگ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی, اور اس طرح سے. اور سم ٹائمس پھر وہی کہ وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا, آپ کھانا کھائیں گے, اب ہم کہیں گے نہیں ہم نہیں کھائیں گے, ہم کہیں اور رہے ہوئے ہیں, اسٹے ہوٹل وغیرہ میں ہوتا تھا, وہاں پہ جائیں گے, واپس یہ بول کے نہیں آپ نے کھانا. اچھا وہ کھانے وہ جو گاؤں والی سائڈ وہ اتنے اسپائسی ہوتے ہیں سم ٹائمس کہ وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ویسے اسپائسی کھاتے ہیں, پسند کرتے ہیں؟ نہیں میں کھاتا ہوں, لیکن وہ جو وہ بنا رہے تھے نا وہ جو گرین چلی تھی سب کچھ وہی تھا. اچھا جی گرین چلی تھی تو وہ تھوڑا سا سم ٹائمز ہوتا ہے, لیکن آپ کو ایز ڈاکیومنٹری فلم میکر ان ساری چیزوں کو وہ پیچھے رکھ کے ان کے ساتھ گھلنا ملنا پڑتا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ انٹرویو چاہیے, آپ کو وہ نیچرل انر ریالٹیز چاہیے ہوتی ہیں, ان کی جو انر ٹروتھ ہیں وہ ایکسپلور کرنے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان چیزوں سے نکل کے آگے جاتے ہیں. آپ کی طرف میں آؤں گا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ چونکہ آبویسلی ایک طوفان سے ہم باہر جا رہے ہیں, یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم یہ بات طوفان ہی کہیں, کیونکہ جو وائرس آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں پوری دنیا میں جو پینڈیمک کی ایک سچویشن تھی, کیسے دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پہ ایک اتنے اسپیشل ایک ایونٹ پہ ہم کیسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے, آبویسلی عید کا موقع ہوتا ہے, ملنے کا موقع ہوتا ہے, فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, گیدرنگز ہوتی ہیں, کھانوں پر لوگ بلاتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یا آپ نے کیا سوچا کہ اس عید پہ آپ جو ہے کس عزم کے ساتھ اور کس احتیاطی تدابیر کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اس میں جو انیشل اسٹیپ جو اٹھایا گیا تھا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اپیل کی گئی تھی آپ آن لائن قربانی کی طرف جائیں, تو وہ کنسیپٹ جو تھا وہ کچھ بہتر تھا. جی کچھ لوگوں نے کی بھی اور کچھ لوگوں نے فزیکلی بھی جانور جو ہیں وہ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں. تو لیکن میں ایک بات اس میں کہوں گا کہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے اور یہ پورے ملک میں ہے, پوری دنیا میں ہے, تو اس سے بچنے کا طریقہ صرف احتیاط ہے. جی تو آپ بے شک آپ فیملی گیدرنگ میں جائیں, ملیں, غیر ضروری نہ جائیں, لیکن اگر ضروری ہے تو ضرور جائیں. ملنا تو ہے, ہم انسان ہیں, گھر بھی نکلنا ہے, ملنا بھی ہے, عید بھی ملنا ہے. بالکل. تو میں میرا یہ اوپینین یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں, ملیں, عید ملیں, بٹ فالوئنگ دا SOPs. تو ضرور آپ اپنے جو مکمل SOP فالو کریں, اور یہ تمام لوگ کریں. فرض کریں اگر ماسک میں نے پہنا ہے اور آپ نے نہیں پہنا,
تو اچھا مجھے اکثر بھی کہنے کا خاندانوں میں فائدہ نہیں ہے. اکثر میں نے یہ بات آبزرو کی ہے کہ اکثر خاندانوں میں لوگ دل پر یہ بات لے لیتے ہیں, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہمیں سب کو شاید سوچنا چاہیے. کسی سے گلے نہ ملیں یا کسی سے سلام نہ ملیں, کوئی بڑا آپ سے سلام مل رہا ہو یا گلے لگانا چاہ رہا ہو, چونکہ عید پر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی کسٹمری بات ہے کہ آپ کسی سے گلے ملتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں ہمارے کچھ فیملیز میں یہ کلچر ہے کہ وہ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ آف نوئنگ کہ وی آر ان اے پینڈیمک کنڈیشن, وہ اس چیز کو پریفر کرنے کی پھر بھی وہ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے لائک کیسے اس چیز کو رسپانسبلٹی کے ساتھ لینا چاہیے؟ کیا ایسی سوچ ہے جو کہ ہمیں باقیوں کی جو ہے جو کلچرل نارمز ہوتے ہیں نا ان کو چینج کرنا ود ان ڈے اور ٹو اور ود ان منتھس یہ آسان نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے جو نارم ہے گلے ملنے کی, حق کرنے کی عید کے کوئن پہ اسپیشلی, یہ برسوں سے بلکہ ڈیکٹس سے جو وہ بنی ہوئی ہے. تو فوری طور پہ یہ کہہ کے دینا جب آپ گلے نہ ملیں تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہوگا لوگوں کو. لیکن اگر آپ یہ ان سے کہیں جی گلے ملنے سے انفیکشن اس طرح سے پھیل سکتی ہے کووڈ کی, تو دین اویئرنیس اگر ہوگی سب کو تو پھر اس کا اثر آئے گا. تو آئی تھنک جس کو اویئرنیس ہے وہ اس کو لوگوں تک پہنچائے اور بولے کہ عید ہے, خوشی کا تہوار ہے, ہم سلام بھی کرتے ہیں, السلام علیکم کہہ دیا, ہاتھ نہ ملا تو سلام ہو گیا. تو اسی طرح اس طرح بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گلے نہ بھی ملیں گے تو عید مبارک ہوگی, وش کر دیا. عید کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے نا کہ جب نماز کے بعد سارے نمازی ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہوتے ہیں اور عید مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جو گہما گہمی کا اور جو وہ بڑا خوبصورت عالم ہوتا ہے جب سب لوگ مل رہے ہوتے ہیں. آپ دوسرے بندے کو جانتے نہیں ہوتے لیکن آپ ان سے مل رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں تو بہت میجرلی افیکٹ ہوا ہے اس چیز کو ہماری اس عید پر. لیکن اللہ کرے کہ یہ فارچونیٹلی اب کافی کیسز کم آ گیا پاکستان میں, اور ویسے بھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ 2 عیدیں ایسے گزری ہیں کہ جب لوگوں نے تھوڑا اوائڈ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر میں یہ تھوڑا سا آیا تھا, ایک اسپیڈ بریکر آیا تھا ہمارے کلچر میں, لیکن انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب نارمز اور ویلیوز پہ چلیں گے تو مجھے اب لیکچر میں تھوڑا سا نا وہ مجھے دیکھیں ریزیلینس ایک چیز ہے. فوکو ایک ہے سوشیولوجسٹ, اس کا بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کو ریزیلینس شو کرنی پڑتی ہے. اب اگر کوئی برا منا رہا ہے تو وہ منائیں پھر, کیونکہ یہ وہ سچویشن, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں نا یہ سب سے زیادہ ونریبل بزرگ ہیں. بالکل, تو وہ بزرگ ہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ نارمز اور ویلیوز کو لے کے جو ہے ان کو وہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو بھی بتانا چاہیے ایگزیکٹلی آپ کے بھلے میں ہمارا بھلا اور ہمارے بھلے میں آپ کا بھلا. کیئر بہت ضروری ہے, اور وہ کیئر کے بغیر جو ہے وہ اس کو, کیونکہ ابھی تو اس طرح سے ویکسین وغیرہ تو ہے نہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہلکا سے ریزیلینس بھی شو کر کے اگر آپ یہ کہتے ہیں, اور وہ مانتے ہیں لوگ, سمجھتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ لوگوں نے کیٹیگریز بنا لی ہیں, جو ملنا چاہتا ہے اس سے مل رہے ہیں, جو نہیں ملنا چاہتا دور سے, تو وہ لوگ اس طرح سے ہونا چاہیے. ایک اور واٹسپ ایک اور میں چیز نوٹ کی ہے کہ آپ نے بات کی بزرگوں کی, ڈیفینیٹلی بزرگوں کو منانا آسان نہیں ہے. جی بالکل, کیونکہ وہ ہمارا احترام ان کا کرتے ہیں. اگر بزرگ نے کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کرنا تو آپ کی ہمت نہیں, آپ بزرگوں کو کہہ سکتے. تو لہٰذا سوشل چینج کے لیے اب آپ جو مرضی کہتے رہیں, جو بزرگ آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ ان کے لیے بھی بچے ہیں, تو وہ آپ کی بات, اس لیے ہمیں ان کے احتراماً ان کی بات جو ہے وہ ہماری سوشل چینجز ہمیشہ سے اسی لیے ینگسٹرز کی طرف سے آتی ہیں. ہمیشہ سے وہ کلاس جو کہ ایج گروپ جو ہوتا ہے, جو ینگسٹرز میں ہوتا ہے, انہی سے سوشل چینج آتی ہے, کیونکہ اس ایج میں جا کے چینج ہونا اور وہ سارا بڑا مشکل ہے. لیکن آئی ہیو سین سو مینی, میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی جو بزرگ بھی ہیں, وہ انہوں نے زیادہ کیئر کی. بالکل, میں مطلب میرے والد صاحب ہیں, میرے سے زیادہ وہ ماسک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لگانا ہے یا سینیٹائزر ہے, تو بہت ایک مائنورٹی کیسز ہے. اچھا کمل صاحب, چونکہ عید کا موقع ہے تو یہ بات تو بالکل ادھوری ہوگی اس سوال کے بغیر اگر میں آپ سے یہ نہ پوچھوں کہ ایسی کون سی ڈش ہے جو کہ آپ پسند کرتے ہیں اس عید پہ, کوئی باربیکیو یا پلاؤ یا نہیں, وہ ایک ہوتا ہے وہ بون لیس ایک مٹن بنتا ہے. کشمیری کوئی خصوصی ڈش ہو تو اچھا, کشمیری تو پھر شبدے وغیرہ اور وہ ہیں ڈشز, لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لیتی ہیں, وہ عید پہ بن نہیں سکتی. ہاں, تو وہ اس کے لیے یہی ہے, بون لیس ایک بنتا ہے ہم لوگوں کے گھر, وہ مٹن کا وہ قورمہ ہے وہ ہے وہ, اور میں بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ بناتی صرف عید پہ ہے. اس کو کبھی آگے پیچھے وہی کہیں نا کہ وہ بنا دو, وہ نہیں آتا ذائقہ, تو میں اس کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ایک اسپیسیفک چیز ہے جو ہمارے ضرور میٹھا اور یہ وہ تو ساتھ ہوتا ہی ہے, لیکن کھانے میں پھر یہ ضرور ہوتا ہے. جی ہاں, صحیح.
سر اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ دونوں سے گزارش کروں گی کہ ایک ایک میسج کے ساتھ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ اس عید کے حوالے سے, یہ جو پینڈیمک گزرا, اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک میسج کامران صاحب اور ایک میسج جو ہے وہ عاطف صاحب. آپ پہلے کامران صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں, ایک میسج کائنڈلی ہمارے. میں تو یہ کہوں گا کیئر کریں. کیئر کسی کے لیے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے لیے ہے, اور اسی طرح سے ہم اس سے جان چھڑوا سکتے ہیں. اور دیر آر نو دیر آر نو سیٹ سولوشن. اچھا میں تو یہی کہوں گا کہ کیئر کریں. کیئر بہت ضروری ہے اور کیئر آپ کے لیے ہے. اور یہ میں آپ کو پڑھاتے ہوئے بتا رہا ہوتا ہوں کہ دیر آر نو سیٹ سولوشنز آف پرابلمس, یو ہیو ٹو کریٹ یور اون سولوشن. تو وہ سولوشن جو ہے وہ ابھی تو کیئر ہے, تو کیئر کیجیے, دوسروں کے لیے بھی کریں اور اپنے لیے بھی کریں. اپنے لیے بھی کیئر کریں. سر کی طرف آتے ہیں. جی میرا بھی بٹ صاحب کی طرح یہی پیغام ہے کہ کووڈ-19 کا ٹرینڈ بے شک نیچے آ رہا ہے, بٹ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. آپ اس کو ایزی نہ لیں, کیونکہ جب یہ بڑا تھا تو ایک کیس سے ہی بڑا تھا. بالکل. تو اس لیے جب تک یہ زیرو نہیں ہو جاتا تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. جب تک بالکل یہ آپ بالکل امیون نہیں ہو جاتے, آپ نے احتیاط کرنی ہے اور احتیاط کرتے رہیں. ٹرینڈ کو نہ دیکھیں, سمجھیے ابھی کووڈ ہے تو آپ جسٹ SOP کو فالو کرتے رہیں. بس میرا یہ پیغام ہے. احتیاط کرتے رہیں اور سچویشن کو ایزی نہیں سمجھنا ہے, ایز اے قوم جو ہے وہ جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ سے اجازت اختتام کی طرف جاتے ہیں. ہم اگلے سیگمنٹ میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے, اور ہمارے مہمانوں کو شکریہ, آپ کے سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اگین یہی کہوں گا کہ سوال بہت تھے, لیکن چونکہ وقت کی قلت تھی اور وی ہیو ٹو مینیج اٹ, تو ہمیں کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے دونوں مہمانوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ مزید باتیں ہونے جا رہی ہیں, بہت چٹپٹی باتیں ہونے جا رہی ہیں, تو ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ. ویلکم بیک ویورز. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھنے والے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو عید ہے ہماری طرح بہت ہی خوشگوار گزری ہوگی اور ہماری ٹرانسمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے آپ ہم کو چھوٹا سا کلو دے کر گئے تھے کہ ہمارے لاسٹ سیگمنٹ میں ہمیں دو بہت ہی ٹیلنٹڈ پرسنالٹیز اور ینگسٹرز ہمیں جوائن کرنے والے ہیں. ناظرین, عید کا سماں ہے اور فواد صاحب کا نیا گانا صاحبہ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے. اس کے متعلق آپ کو ان کی ٹیم سے ملوائیں گے اور ان کی لیڈ رول سے ہم آپ کو ملوائیں گے. جی, تو میرے دائیں جانب جو ہے وہ فواد تشریف رکھے ہوئے ہیں. فواد ایک ہماری یونیورسٹی کے بڑے اسٹار ہیں, بہت سارے مواقعوں پہ انہوں نے ہمیں بہت ساری پرفارمنسز بھی کر کے دکھائی ہیں, اور حال ہی میں ان کا نیا گانا جس کا نام صاحبہ ہے اور جس کو خاصی اپریسیشن ملی ہے, ہم اس کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے آج, جن سے چونکہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب پیار بانٹا جا رہا ہے. جب ناظرین, جس طرح صاحبہ کو آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا اور آپ سب لوگ اسے بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھے کمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں, ہم آپ کو ملوائیں گے. ہمارے ساتھ صاحبہ بھی موجود ہیں. صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم صاحبہ. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو صاحبہ کہا جائے یا آپ کا اصل نام صاحبہ یہ کیا نام ہے؟ ویل آئی ول سے کہ ویسے تو میرا نام انوش فاطمہ ہے, بٹ جب سے صاحبہ کی ریلیز ہوئی ہے تو صاحبہ کے نام سے جان رہے ہیں. ایبسلیوٹلی یس. اور آپ ماشاءاللہ سے لگتی بھی صاحبہ ہیں, ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی صاحبہ ہی آپ نے بھی کیا ہے یا اس سے پہلے آپ کیا کرتی ہیں اور کیا آپ کی؟ ویسے بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈیزائنر, لیکن ریسنٹلی میں نے اپنا میڈیا کا کریئر سٹارٹ کیا ہے اور میں نے اور بھی پروجیکٹس کیے ہیں, بٹ صاحبہ اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. صاحبہ کر کے اس گانے میں کیا رول پلے کیا, کس طرح سے؟ صاحبہ میں جی میں خود ہی صاحبہ ہوں, اور ہمارے اس طرف صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. مین سنگر تو ہمارے دائیں جانے بیٹھے ہیں. تو پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ گانا جو ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی, کیا آئیڈیا تھا,
कैसे आपके अंदर ये एक सोच बैठी कि ये गाना जो है मैंने गाना है? साहिबा ही क्यों आया? अच्छा, साहिबा बेसिकली हमारे जो क्लासिकल शायर होते थे ना पहले वाले, वो लोग अपने तखल्लुस जो था ना, उनका ओरिजिनल नाम नहीं, किसी खातून का नाम, जिस नाम के साथ वो खूबसूरती को तशबीह दे सकते हो ना, वो नाम इस्तेमाल करते थे. तो साहिबा इज़ द नेम जो मुझे पसंद था, जो मैं जो खुद लिखता था, बिकॉज आई राइट माई ओन सॉन्ग्स एंड ऑल दैट. तो जो मैं लिखता था तखल्लुस के तौर पे साहिबा नाम यूज़ करता था एंड पे तखल्लुस. तो पता नहीं, बस वैसे एक दिन दिल में आया कि अगर मुझसे कभी कोई सवाल कर लेता कि जो जिस खूबसूरती का सोच के आपने तखल्लुस नाम रखा है, अगर उस खूबसूरती को एक्सप्लेन करना हो तो क्या नाम रखेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो मैंने कहा कि अल्फाजों के बजाय जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, गा सकता हूँ. और जो आपने माशाल्लाह जो मॉडल चूज किया वो तो खुद एक उसकी डेफिनेशन है. खूबसूरती, साहिबा और खूबसूरती वो बड़ा मैच करे. आपने अनुष को ही क्यों चूज किया इसके लिए? अच्छा, हमारा एक प्रॉपर एक फॉर्मल जिस तरह वे होता है ना, जिस तरह से हम लोगों ने एक ऑडिशन वाला सिस्टम होता है, वो होता है. वहाँ पे बेसिक एक और मॉडल भी आई थी. बट अगर आप एक करेक्टर को ढूंढ रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं, सिर्फ कोई एक से खूबसूरती एक चेहरे चीज़ हो. उसमें 2-3 फिगर्स, 2-3 पॉइंट्स होते हैं. उसकी अदा होनी चाहिए वो वाली, उसके नखरा था. साहिबा के लिए एक नखरा था, एक अदा थी वो. और जब आप ये बातें कर रहे हैं उनकी तरफ देखना मजबूर हो रहे हैं. एक अदा थी, नखरा था, और बोलने क्या कहते हैं, एलिगेंस थी. तो वो मुझे तीनों चीज़ें ना इकट्ठी खटक गई थी. एग्जैक्टली. तो आफ्टर दैट फिर हमारी बात हुई, सारा स्क्रिप्ट डिसाइड हुआ, उनको भी पसंद आया, और फिर फाइनली द साहिबा इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू. साहिबा माशाल्लाह नज़ाकत भी हमें देखने को मिल रही है, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, आपने गाने में भी इनकी नज़ाकत भी देखी होगी, और माशाल्लाह जितनी हसीना और साहिबा का लफ्ज़ जिस तरह से इनसे जुड़ा है वो भी आपने देखा होगा. तो हम आपसे इसी के मुतालिक सवाल करना चाहेंगे कि ये जो आपने शूटिंग वगैरह की अपने गाने की, तो इसका क्या प्रोसेस रहा, कैसा सफ़र गुजरा, क्या मेमोरीज बनाई? Well, we enjoyed a lot. We seriously. Exactly. वैसे ये फवाद आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि अच्छा, इसका ऐसे कि ना, आप ना प्री में बहुत कुछ सोच के जाते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. हम साहिबा के सेट पे थे, हमारा शूट अभी 15 to 20% हुआ था, और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई. मतलब हसीन. हाँ, एक हम लोगों ने घंटा लगा के हम लोगों ने एक सेट डिजाइन किया होता है, और द अदर मोमेंट पैकअप सारा सामान उठाओ और खत्म. तो फिर एक सिचुएशन डेवलप हो गई. फिर उसके अलावा हमारी जो मॉडल थी, मुझे लगता था सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा, सब कुछ बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो मैनेजर्स अलग मौजूद थे. एक अच्छी प्रोडक्शन में एक अच्छा सब कुछ किया था. जब सेट पे पहुंचे ना, तो जो पानी पिलाने वाला बंदा है वो भी कैमरे की चीजें छेड़ रहा था, और जो कैमरे वाला बंदा है वो भी पानी वाले सारे काम. हर बंदा होता है ना कि क्या काम हो रहा है, क्या चीजें पड़ी. तो वो एक वहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक पैनिक सिचुएशन डेवलप हो गई. उस पैनिक के अंदर हम साहिबा के साथ वादा था ना, वो पूरा नहीं कर सके. साहिबा ने हमसे एक ही डिमांड मांगी थी, कहता मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए. ब्लैक कॉफी नहीं मिल पाई, वो नहीं मिल सकी, और आज तक ताना पड़ता. लेकिन ब्लैक कॉफी नहीं मिल पाई, लेकिन गाने को एक खासी अप्रिसिएशन मिल गया. मेरा ख्याल इससे ज्यादा आपके लिए भी और हमारे लिए भी कोई चीज काउंट नहीं करती है, बिकॉज यूसीपी के स्टार हैं, हमारा नाम भी काफी इससे मशहूर हुआ है, और ऑब्वियसली वो तो पहले ही मशहूर है. तो हमें तो बहुत हम लकी अपने आप को समझते हैं कि हमारे यहाँ हमारे इस फेज में इतनी बड़ी जो है वो सिंगिंग पर्सनालिटी मौजूद है. हम इनसे काफ़ी सॉन्ग सुनेंगे भी, लेकिन उससे पहले पूरी हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम बात करते हैं अनुष से कि हमें बताइए कि ये जो प्रोसेस था सारा शूटिंग का, चूंकि वैसे तो आपने काफी हंसी में वो बात डाल ही दी है, बट हम एक्चुअल जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ था, कैसे अप्रोच किया, और कैसे बात हुई, और कैसे आपकी इनसे जो है फाइनल. बिल्कुल, जैसे फवाद ने बताया कि ऑडिशन सेशन हुआ था हमारा एक, और हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही आई थिंक हम लोग वी वर डन कि हमें पता था कि फवाद को पता था कि अच्छा ठीक है हम लोग करेंगे. फिर उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वार्डरोब का था, कुछ जगह का था. कितने दिन लगे वैसे, कितने ओवरऑल कितने डेज लगे थे? अच्छा, वेल एक दफा ऐसा हुआ था कि बीच में हमारा डिले आ गया था. अच्छा. कोई टेक्निकल रीजन था हमारा, तो वो एक वीक के लिए फिर हमें वो शूटिंग स्टॉप करना पड़ी थी. एंड फिर जब उसके बाद हुआ तो हमें लग रहा था कि बहुत इजीली हम लोग टाइमली फ्री हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं. काफी सारी सब कुछ आसान ही लग रहा था, exactly. नाइसली हर चीज. बट एट द एंड जब हमारा शूट खत्म हुआ था, हम लोग सब बहुत
खुश थे अपने अपने काम से. जिस आप हमारे दोस्त हमारे भाई से कितना खुश हैं ये भी हमें थोड़ा सा बता दें, बिकॉज ये चीजें ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है. I always admire him कि he is very talented माशाल्लाह. मतलब उन्होंने अपना सारा काम खुद किया है, like whether it's writing or composing, singing, everything, और डायरेक्शन सारी, बिल्कुल डायरेक्शन सारी. तो वो एक मल्टीपल जो टास्किंग थी ना, वो फवाद ने आई थिंक काफ़ी अच्छी की. हमें वैसे लग रहा था शूटिंग के टाइम पर भी कि गाना इंशाल्लाह बहुत हिट होगा, पर जब गाना आया है तो जो रिस्पांस हमें मिला है. बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि जो रिस्पांस आपको मिला है क्या एक्सपेक्टेड था, ऐसा रिस्पांस एक्सपेक्टेड था? था, बिल्कुल था. हम लोग बहुत होपफुल थे, मेहनत की थी. बिल्कुल, गाना बहुत अच्छा था, हमें लग भी रहा था ले आई है, बिल्कुल लेके आई है. अभी तो और ज्यादा आ रही है और आती रहेगी. जैसे लोगों ने, फ्रेंड्स ने, सबने सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, और इंशाल्लाह आगे इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हैं. आगे आप इसको इस तरह से साइबा 2.0 प्रोसीड करेंगे? वी आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर दैट. मेरा ख्याल है अगला गाना जो है वो कहीं साहब से मुतल्लिक भी हो जाना चाहिए अपनी जिंदगी पे, क्योंकि साहिबा 2, 3 तब साहब भी करें यार. अच्छा खैर, उसके लिए साहिबा को गाना पड़ेगा. साहिबा कहेंगे वैसे खुद भी आपको गाने का शौक है कभी? नॉट रियली. अच्छा चलो, आपकी अपनी आवाज कैसी है? मैं देख तो नहीं है वो खुद ही इतनी नाजुक और इतनी नजाकत से बैठी कि लग रहा है इनकी तो आवाज ही बहुत खूबसूरत है. बिल्कुल. फवाद से बात करते हैं. फवाद, आपको नहीं लगता आप लोग एक चीज भूल रहे हैं? क्या चीज भूल रहे हैं? आज ईद का दिन है. ईद का दिन, सर ईद का दिन है. हमारे 2 सेगमेंट ही रहे थे, लेकिन हमारे इससे पिछले 2 सेगमेंट्स जो हैं वो हमने, चूंकि हमारे तमाम ऑडियंस ईद और गोश्त की बातें हो रही थी, हमने कहा सिंगर्स को बिठा के अब गोश्त की बातें करेंगे. हमने कहा कुछ आपसे सुन लेंगे. हम बहुत ही जल्द, अब जब इस तरह हमारे सामने साहिबा बैठेंगी तो हम गोश्त की बात नहीं कर सकते. मैं आपको एक वो तो गिटार भी अपना साथ लेके आए, क्लू देता हूं कि साहिबा पूरी गोश्त खो रहे हैं. तो आप गोश्त की बातें कर सकते हैं. उनकी सेहत से नहीं लग रहा है ये बात. उनकी सेहत से लग रहा है वो प्योर वेजिटेरियन है. वो ना लोगों में 2 टाइप्स होती हैं. एक वो जो कुछ भी खाएं तो नहीं लगता, वो जो कुछ भी खाएं तो लग जाता है. तो आप सोच लें किस कैटेगरी से होंगी. जी हाँ, अक्सर तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो पानी भी पिए तो उनको लग जाता है, और कहीं बहुत खाते हैं उनको फिर भी नहीं लगता है. खैर, आज आप हमें क्या सुनाने जा रहे हैं ये तो हमें कुछ थोड़ा सा बता दें. फॉर श्योर साहिबा सबसे पहले. ओके, क्यों नहीं. एक छोटा सा इसका एक स्टैंजा सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी क्यों हम बहुत होपफुल थे. इजाज़त है जी? सर जी साहिबा, इजाज़त है. प्लीज. क्या था मैं और क्या कर लिया मैंने, उस एक पल में खुद को यूं बदल लिया मैंने. मैं सोचता था कि सब बोल दूं तुझको, मैं डर गया, हाँ डर गया, कहीं खो ना दूं तुझको. साहिबा मुझे प्यार हो गया, क्यों यार हो गया, कब यार हो गया ना पता. तूने हाथ अपना थमा के मुझे क्यों बचा लिया. साहिबा मुझे प्यार हो गया, क्यों यार हो गया, कब यार हो गया ना पता. क्या बात है, बहुत ही अखीर अंदाज से आपने गाया है. इस गाने के सुनने के बाद मैं आपकी आंखों में देख रहा था और मुझे एक सवाल, वो रॉकस्टार एक मूवी मैंने देखी थी, इसमें कहा था कि जब तक दिल ना टूट जाए तब तक आवाज में से दर्द नहीं निकलता है. तो ये दर्द कहाँ से निकल रहा है ये थोड़ा सा बता दें सर. आपको अपने इस सवाल का जवाब मिला है, क्यों प्यार हो गया. अच्छा, वैसे कभी दिल टूटा है? बहुत दफा.
अरे बहुत दफा, फिर तो आपको प्यार भी बहुत दफा हुआ होगा। कुछ अब बोल नहीं सकते। एक्ट्रेसेस हैं उनकी शादियों में भी बहुत दिल टूटा। हाल ही में सारा की हुई, और ये हमारे लिए एक बड़ी एक एग्जाम्पल है। चूंकि देखें हमारे पाकिस्तान में ये अक्सर बात है कि लोग, ये एक ऐसा हमारा भी एक ऐसी फील्ड है, आर्ट को वैसे लोग इतना पजीराई नहीं देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत बात है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना टैलेंट है जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, और इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद हम उस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बात हो रही थी दिल टूटने की, तो सर फलक शबीर ने तो अटैक कर दिया है, फलक शबीर ने तो सारा को कर दिया। आप कहाँ पे नजर जमाए बैठे हैं? सर मैं मुल्क से बाहर नजर जमा और रह बात दिल टूटने की, तो दिल टूटने के लिए लड़की का होना जरूरी नहीं है, पॉइंट, हालात ज्यादा मैटर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिनके दिल लड़कियों से टूटते हैं ना, वो लड़कियों से भर भी जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उनका दर्द खत्म हो जाता है, और दर्द बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी के लिए। इतनी प्यारी प्यारी बातें करें सर, आपको तो सूफे कलाम गाने चाहिए, आपको तो बकायदा लिखनी चाहिए ऐसी कहावतें, बातें खुद ही लिखे हैं तो अच्छा, हर किसी में ये नहीं होती है, ये एक टैलेंट नहीं होता है कि जो वो गाना गा रहे हैं उसको लिखें, बिकॉज हमारे यहाँ सिंगर्स अक्सर गाने लिखवाते हैं और फिर उसको गाते हैं। लिरिक्स आपने खुद लिखे होते हैं, फवाद आपका ये कहना है उसके बारे में, फीलिंग्स आपकी गाने गाते वक्त उसी तरह से आती हैं जो लिखते वक्त आती हैं, तो आप उसको ज्यादा फील करके गा सकते हो। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लिखने वाले के लिए वो फील करना, जिसने नहीं लिखा होता ना, जिसने खुद नहीं लिखा होता उसके लिए आसान हो जाता है। ये बात ना गलत है। वो इस तरह से कि मैंने एक चीज़ लिखी है ना, एक गाना है, मैं गाना शुरू करता हूँ, मैं आज गा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कल गा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, 3-4 दिन बाद ना वो गाना मेरे दिल से उतर जाएगा। बिल्कुल। अब एक चीज़ है वो लिखी भी मैंने है, फिर उसको गा भी मैं रहा हूँ, उसकी मेकिंग भी मैं कर रहा हूँ, जो बंदा कंपोज भी कर रहा है उसको म्यूजिक में भी साथ साथ है सारा कुछ। जब लास्ट मोमेंट तक आते हैं ना, तो वो वाली फील नहीं आ रही होती जो पहले डे 1 पे आ रही थी जब लिखा था, जो एक्साइटमेंट होती है, जो डे 1 पे आ क्या रिस्पॉन्स। तो हाँ, उसके लिए फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत इस सेंस में करनी पड़ती है कि आपको ना खुद को बेवजह तंग करना पड़ता है। मतलब मुझे वो एक फीलिंग है, मुझे वो आ भी नहीं रही, तो मुझे फिर भी हमें उस तरह फील करना करके गाना पड़ता है। तो बिल्कुल। अच्छा, इस सिंगर की तो ऑब्वियसली फीलिंग्स होती हैं, एक्टर्स को या मॉडल्स को पर्सनली तौर पे एंगेज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो फील नहीं कर पाएंगे तब तक स्क्रीन पे वो चीज इमोशंस नहीं दिखाए जा सकते। तो आपका अनुष कैसा इस बारे में जो है वो एक नजरिया है कि ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी आप पर भी फायज होती है कि इतनी मेहनत से अगर किसी ने कुछ लिखा है, गाया है, तो उसको आपने परफॉर्म भी करना है, तो कैसा एक्सपीरियंस था इस मामले में आपका? बिल्कुल, बेशक ये वाला वीडियो हो या कोई भी और दूसरा प्रोजेक्ट हो, आपको करेक्टर के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप करेक्टर में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते हो तो तब तक आई थिंक वो परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती है ना, एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं आपको फील करना पड़ता है। और फवाद से काफी टाइम ये भी होता था, अच्छा अनुष ऐसे नहीं, ऐसे इधर देखो, मैं बताता हूँ। कितने रीटेक्स हुए? नॉट रियली, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा 2 से 3 होते थे, वो जरूरी थे, वो जरूरी थे, वो भी इस वजह से हम सिचुएशन को सेट करने के लिए कि अच्छा इस तरह करके देख लेते हैं, इस तरह करके। अच्छा अनुष, आपने इसके अलावा और कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया? मैंने काफी प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करना जो है, ऑब्वियसली अब तो मौका मिलेगा, अब तो ऑब्वियसली आपका गाना हिट चल रहा है और बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है। जी जी माशाल्लाह। जी हमजा, ये तो हो गई बहुत ज़्यादा, हमने साहिबा की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली और हमारे व्यूअर्स ने इसको एंजॉय भी कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ईद के हवाले से फवाद से और अनूर से बात करना चाहते हैं। फवाद ने जैसे कहा कि अनूर जो है वो गोश्त बहुत खाती है, मगर लगता नहीं कि ये गोश्त खाती है। तो अच्छा, ये फवाद को कैसे पता है? वजह ये फवाद को कैसे पता है कि ये गोश्त बहुत खाती है? नहीं यार, ना लाइट नोट, आपको ना एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना पड़ता है आपस में। क्या ये बात सच है? एक केमिस्ट्री, क्या ये बात सच है? एक केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है, तो उसमें मैंने मतलब मुझे लगा था जब चाय का पूछा मैंने कि आप क्या लेंगी, तो साथ ही उनसे ये भी पूछ लिया कि अच्छा खाएंगी क्या, तो उन्होंने कहा कि ले आओ रान शान दो बस। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि फवाद ने सेट पे बिल्कुल कुछ खाने को नहीं पूछा और हम लोग सारा टाइम ऐसे ही शूट करते रहे हैं। फवाद डायरेक्टर, फवाद सिंगर, फवाद कंपोजर, फवाद मैनेजर, वन मैन आर्मी तो है ये। भी कुछ खाना चाहिए था और अनुष को भी कुछ खिलाना चाहिए था। इनको चाहिए था खुदा के पूछते मिस्टर मिर्जा खाती रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, ईद आपकी कैसी गुजरी? और आप ईद के रोज़ ही हमने भी आपको बुला लिया और ज्वाइन किया आपने हमें, और बहुत ही हम मज़ा भी आ रहा है आपके साथ गपशप लगाने का।
आपकी ईद नहीं, कैसी बिल्कुल। गुजरी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड से कि आई एम ऑनर्ड कि आप लोगों ने इतने प्यार से इनवाइट किया है ईद वाले दिन। बिल्कुल हमारा आना बनता था यहाँ पर, और नॉर्मली जो ईद होती है वो ऐसे होती है कि फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, घर में आना जाना लगा रहता है गेस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। और तो- लड़कियों अच्छा, कुछ बना भी लेती हैं आप? आज बेवकूफ़ बना बिल्कुल लेती हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको कहाँ दिया? आपको कहाँ अच्छा, इनको सारी बातें पता है अंदर की। और वो वाली बातें जो कभी डिस्कस भी नहीं हुई। अच्छा नहीं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट फन, मुझे ये वैसे बात ऑन अ सीरियस नोट जाननी है कि आप वैसे बनाने का शौक है या जी, जस्ट बिल्कुल है। खाने का शौक है? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, और मुझे किस बहुत- किस्म का खाना बनाती हैं? वेल मैं बिल्कुल भी जो हूँ वो फास्ट फूड लवर नहीं हूँ। Yes. मैं बिल्कुल फवाद बहुत अच्छी वाज बात राइट ऑन दैट पार्ट कि मैं देख ले, बहुत हमने आपसे देसी बनवा लेना है। मैं देसी खाना पसंद करती हूँ। इसी बहाने ये भाई भी कुछ खा लेंगे। अच्छा फवाद, आप बताएं अपनी ईद के बारे में, क्योंकि अनूश तो लड़की हैं और ये तो ईद है वो लड़कों की होती है। आपकी ईद कैसी गुजरी? कोई कसाई वगैरह, जानवर वगैरह, ज़िबा क्या सीन गुजरा? यार वो ईद कैसे गुजरनी होती है, बस ये जो हुलिया है ना, जूते नहीं, वो उतरते तो आप पहले नए हैं, कपड़े एक पहन शॉर्ट्स के आती आके- है और ये बस ऊपर से कमीज उतरनी होती है, फिर एक छुरी हाथ में, बिल्कुल। और ऐसा हुलिया होता है कि मोहल्लेदार भी कह रहे होते हैं साडा भी कर दो। अच्छा, कसाई मिल गया था आसानी से? नहीं, हम कसाई नहीं, खुद बकरे ज़िबा करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये फिर तो तो बड़ी और अच्छी मुश्किल बात नहीं है। होगी आपकी। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है। फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी जल्दी शुक्रिया कर दिया आपने, तो खलूस के साथ कहती है। मैं अभी वो छुरी फेरने वाला मैं नहीं हूँ, पिछली टांगे पकड़ता हूँ। अच्छा ठीक है, तो बस इतना करवा के फिर उठ के आ जाता हूँ। अच्छा, सवाल ये है कि पिछली टांगे यार एक दफा ना मैंने ना अगली टांगे जो अगली टांगे पकड़ते हैं ना, उनको ना बैक से आके ऊपर से यूं पकड़ना पड़ता है ताकि बकरा कलाबाजी ना खा ले। अच्छा अच्छा, तो मैंने एक दफा यूं मतलब पकड़ा, एक्सपीरियंस है, एक दफा नजर आ पकड़ा तो रहा है। बकरे ने ऐसे ऐसे सवाल बता। ऐसे छुड़वाने के अंदर यूं किया तो मेरे यहाँ सारी उंगलियां छिल गई थी। उसके बाद दोबारा कभी अगली टांगे नहीं पकड़ी। कभी बड़ा जानवर ज़बह करने की कोशिश की? ये नहीं पूछ रहा किया है या नहीं, कोशिश की है? देखो डर लगता है मुझे, अच्छा, तो बड़ा जानवर नहीं। बिल्कुल। आपको डर लग सकता है। अनूश आप बताएं, आप कुर्बानी ये तो देखती खुद भी हैं कर कुर्बान लेती होते हुए? नहीं मैं नहीं देख सकती। कौन सी चीजें पसंदीदा हैं आपकी? मतलब हाँ, कौन सी ये ऐसी चीजें, इसे- कौन सी ऐसी डिश है जो कि आपको खाने में ये कह सकते हैं कि बहुत मजे की लगती है? हमारे जब कुर्बानी Well, मैं होती है तो तो कुछ भी खा मेरा जाती हूँ। एग्जैक्टली मैं कुछ भी खाती हूँ, देसी खाना होना चाहिए। मैं और लेकिन मुझे बड़ी मेरा खुशी हो रही है ये बात सुन के, मेरा क्योंकि favorite- आपको देख के लगता नहीं है कि आप देसी लवर होंगी, आपको देख के लगता है कि नहीं, आप मैं चाइनीज बहुत- या फास्ट लवर होंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी, फास्ट जी। फूड, और मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करती ना हूँ ये कि ज्यादा कोई फास्ट खाए। है, ना ये फास्ट फूड पसंद करती हैं। ठीक है, कहीं फास्ट से तो नहीं पड़ेगी? मैं देसी हूँ। अच्छा देसी साहिबा जो है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। बिल्कुल। अगला गाना क्या बता? देसी साहिबा साहिबा निकाल लिया, आगे देसी साहिबा हो सकता है। ऐसे ही है। चलो, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन चूंकि ईद का मौका है और ईद की मुनासबत से कुछ हमें भी सुनने का मौका मिलना चाहिए, और आप तक भी वो एक सॉन्ग जो कि फवाद हमारे लिए भी गाएंगे। तो हम एक दफ़ा फवाद से कहते हैं कि गा लें हमारे ईद की लिए, मुनासबत ऑडियंस से के हमारे लिए। लिए कुछ ताने मारूंगा मैं आपने सोच लिया मैंने। चले तैयार हो जाए आप लोग। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते, आलू मटर पकाए हुए ने, आलू मटर पकाए हुए ने, इत्थे गल नहीं ने बनी इन्ना यार पटाए हुए ने, इत्थे गल नहीं ने बनी इन्ना यार पटाए हुए ने, गुड़ थोड़ा खाया करो, गुड़ थोड़ा खाया करो, मच्छरां तो डर दे हो,
तुसी रोज नहाया करो, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा आशिक तेरे थे। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए इनके लिए तो। बिल्कुल इतनी फवाद, मीठी मैं आवाज। पूछना चाहूंगी कि बड़ी ईद का मौका है तो ये आलू मटर क्यों पकाए? क्यों? आलू मटर क्यों पके? क्यों मटन में आलू मटर नहीं पक सकते? आलू मटन मटन होना चाहिए ना। आलू ने मटर में डाल दिया होगा। आपको क्या पता, मैंने मटर बोला मटन बोला। अच्छा फवाद, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ, ये तो हमने इनसे पूछा नहीं, वो बात हो रही थी बकरों के डिशेस की, तो आपने नहीं बताया कि आप बताएं क्या पसंद है? सबसे पहली बात तो ये कि वो चांपे जो सबसे पहले जो थे ना कलेजी पोटे, वो सबसे पहले निकलते हैं यार, वो और नान सालन। वो जो अरे ईद की दोपहर पहला आज खा के गए हैं? आज खा के हैं भाई वो बकरा छोड़ के तो सीधा यहाँ जाके खाऊंगा। अभी परेशान थे, बकरा तो आपने ज़िबा भी किया है, हाँ। तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे यंगस्टर्स में ये जज्बा होना चाहिए। वैसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से की बात हो रही थी इससे पहले वाले सेगमेंट्स पे भी कि अक्सर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कसाईयों की निस्बत से, कि अक्सर वो धोखा दे जाते हैं। बड़ी बात है, उनको प्रोटोकॉल भी बहुत देना पड़ता है, प्रोटोकॉल के साथ साथ गोश्त भी बहुत देना पड़ता है। असल में कभी आपने ये नहीं सोचा है कि सिंगिंग के साथ साथ इसको भी ईद पे मैंने हाँ साथ कसाई भी पार्टी ये कहना चाहिए। आप बता दें, आपके कोई एक दो बकरे रहते हैं? नहीं सर, मतलब वैसे कभी जहन में बात आई हो कि कहीं एज अ एक्स्ट्रा? यार मैं ना साइड बिजनेस साइड बिजनेस साइड बिजनेस, अच्छा मैं यही कहने वाला था। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ी फॉर्मल बात हो रही है। साइड बिजनेस भी सिंगिंग ही ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो पैशन है आपका, बहुत अच्छी बात है। बड़ी अच्छी चीज होती है में वो सिंगिंग ही एग्जैक्टली। जो लोग पैशनेट होते हैं वो यही कहते हैं। उनसे कभी ये पूछो ना कि जिंदगी में सेकंड ऑप्शन क्या है, ये सवाल वैसे मैं आपसे वैसे भी करना चाहता हूँ। पैशनेट मैंने वैसे स्टार्ट में बोल दिया, जो कि मुझे लगता है क्या, मुझे यकीन है क्योंकि मैं आपको जानता भी हूँ। क्या लगता है कि अगर देखें जिंदगी में हमेशा शादी का तो नहीं पूछने लगे? नहीं दूसरी शादी तो पहली ते होंदे। अच्छा पहली ते होंदे। वो मुझे बात याद आ गई, कोई शादी लतीफा था, उन्होंने कहा बच्चे हैं आपके, ने कहा नहीं, खैर जाने दे, बोल दिया। मुझे बात याद नहीं आ रही थी। अच्छा खैर, इसमें कोई मीम ना बन जाए बाद में। अच्छा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि कभी आपने ये सोचा हो कि सिंगिंग के अलावा कोई ऐसी चीज जो कि आप जिंदगी में खुदा ना खास्ता वी नेवर नो, वी शुड बी पॉजिटिव, वी शुड ऑलवेज रेडी, या लेकिन कुछ सोचा? मैंने फिल्म इसीलिए पढ़ी क्योंकि अच्छा मेरा एक चीज़ मानना है कि एक शख्स है ना जिसने जिस चीज़ में मेहनत की है वो जिंदगी में उसी में बिजनेस कर सकता है, वरना नौकरी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो अगर बहुत खूबसूरत बात की आपने। अगर आपको लगता है कि मैं गाना गाता हूँ और कल गुब्बारे बेचने निकलूंगा तो मेरे गुब्बारे भी नहीं बिकेंगे, बेशक नहीं बिकेंगे, ऐसे ही है। उसकी रीज़न है जो गुब्बारा बेचने वाला है ना उसको पता है, वो बंदे की शक्ल देख के पहचान लेता है इसके घर बच्चे होंगे और ये खरीदेगा। बिल्कुल, मैं जाके हर बंदे उसको अप्रोच करूंगा जिसका एक बच्चा भी नहीं होना। ऐसे ही है। और सर वो कहते हैं जब शौक होता है ना तो फिर काम नहीं काम खेल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे इसी सिलसिले में एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए होगा, चूँकि आप एक ऐसी फील्ड में हैं, हम लोग भी एक ऐसी फील्ड में जहाँ पर अक्सर ये एक बड़ी बात होती है कि चूँकि अनुष भी हमारे साथ बैठी हैं, लड़की हैं, हमारा एक कल्चर में कुछ ऐसी बातें मॉडर्नाइजेशन नहीं है जो कि हम बाज़-औक़ात कुछ लोगों को फेस करनी पड़ती है। क्या आपको कभी ऐसी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के थ्रू या सोसाइटी के थ्रू कोई ऐसी बात सुनने को मिली हो कि नहीं भाई सिंगिंग में फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में, या आपको कभी सुनने को ऐसा मिला? पहले हम फवाद से जान लेते हैं, फिर हम अनूप से इस बारे में जानेंगे। यार हर किसी को मिलती है। जब भी आप कभी किसी ऐसी चीज़ पे निकलें जिस पे आपको एतबार हो, जिस पे आपका दिल कह रहा हो कि यार यस यू कैन डू दिस, तो आपको घर वाले आके मना करेंगे, अपने फैमिली वाले लोग आपको आके कहेंगे यार इसमें क्या रखा है ये। पर मेरा मानना ऐसे है कि अगर कोई एक आधा बंदा कह रहा है ना, या आपका अपना दिल भी कह रहा है तो ना करो, पर अगर आपका दिल कह रहा है कर जाओ और सब कह रहे हैं ना करो ना, तो ज़रूर कर जाओ दिल की खातिर। अच्छा, इस बारे में मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है बात के ऐसे लोग जो हैं वो चाहे कोई भी हो, आपको जो बात कहते हैं ना कि जब आप नहीं प्रूव कर पाते अपने आप को, प्रूव करने की बात भी बीच में आ जाती है। अगर आप कुछ बन गए हैं तो वही लोग जो आपको पहले कहा करते थे कि इन्हें कुछ नहीं करना वही बाद में कहते हैं कि मुझे पता था कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। इसमें शुरू से ही वो स्पार्क थी। एग्जैक्टली, तो वो सारा क्रेडिट वो लोग ले जाते हैं। इसी बारे में आप हमें अनुष थोड़ा सा बताएं कि आपको कभी ऐसी कोई चीज फेस करनी पड़ी? बिल्कुल, हमारी फैमिली में आई वाज द ओनली वन जिसने फैशन एंड टेक्सटाइल
पढ़ा, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी फैमिली वाज रियली सपोर्टिव. मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, सब ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है, जो आपको करना है आप करो, पढ़ो. बट शोबिज में आने वाला ऑनेस्टली मैंने खुद भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था. फ्रेंड्स ने ड्रैग किया कि यू शुड डू इट, करो करो करो, एंड शूट्स स्टार्ट किए, एंड देन उसके बाद म्यूज़िक के प्रोजेक्ट्स किए, अभी कुछ एक्टिंग के भी आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स. बट वही है कि तनकीद का सामना करना पड़ता है. यही क्वेश्चन करने वाली थी कि लड़कियों को मीडिया फील्ड में, आपने पहले डिज़ाइनिंग में थी आप, उसके बाद आपने मीडिया फील्ड को ज्वाइन किया, लड़कियों को बहुत नेगेटिव कमेंट्स और उसको फेस करना पड़ रहा होता है हमारी. अच्छा, यहाँ एक और चीज़ होती है, आपको सामने से कोई नहीं कहता, सामने जब आप होते हो तो आपको हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि अच्छा वो हमने फलाना शूट देखा था या फलाना आपका वीडियो देखा है, बहुत अच्छी लग रही हो और ऑल दैट. एंड वो जो फिर बाद में डिस्कशन होती है फैमिली की, वो थोड़ी सी पेनफुल भी होती है. बट आई थिंक अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है, करियर पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है. और फिर यही वो लोग होते हैं जो बाद में सेल्फी के लिए आ जाते हैं. अच्छा, मेरा एक सवाल है अनुष, एक सवाल है मेरा, वो ये कि जब आपने फैशन टेक्सटाइल पढ़ा, फिर उसके बाद आपने और एक्टिंग वगैरह की और गाने वगैरह किए, तो आपने सोचा था आपको साहिबा बनने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे गर्ल्स पावर शुरू हो गई है, साथ ही से हो गई है. अच्छा, मतलब आप ये कह रही थी कहीं हम फेमिनिस्ट में तो नहीं नहीं, लेकिन वो बात सच्ची है. सोचा था आपको नूर जैसी साहिबा मिलेंगी? नहीं, कोशिश की थी, जो किस्मत, जो नसीब में लिखा था, जो अल्लाह को मंजूर, जो अल्लाह को मंजूर. एग्जैक्टली. लेकिन इस बारे में चूंकि बात हो रही थी, मैं एक बात ही समझता हूँ, उन्होंने भी ये बात कही थी अनुष ने कि लोग कहते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, बट मैं तो एक ही बात कहता हूँ इस सिलसिले में कि, और तमाम सुनने वालों को या देखने वालों को जो कि हमारी बातों को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आप में किसी चीज़ के करने की सच्ची लगन है तो आपको वो करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दुनिया क्या कह रही है. बिकॉज हमने जितनी बात की है कि अगर आप कुछ कर लेते हैं तो फिर वही लोग आपकी सपोर्ट में आ जाते हैं, वही लोग आपकी सेल्फीज लेने की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो प्यार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना. एग्जैक्टली. अच्छा, मेरा दिल कर रहा है उनसे ये गाना भी हम सुन लें. एग्जैक्टली, एक और गाना भी सुन लेते हैं, चूंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि आप लोगों ने मर्जी की बात की, और तो ये गाना आप लोगों के लिए. तेनू तकिया होश भी भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਲੈ ਡੇਰੇ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ताई दिल दी दीवारां ते मैं एक ना बनाई बारी. क्या बात है, बहुत बहुत बारी नहीं बनी हुई आपके. गाने से पहले आपका दिल टूटा इस वक्त तो पूरे बड़े बड़े दरवाजे बने होने चाहिए. गाना गाने से पहले मुझे ये नहीं पता कि ये वाला गाना गाएंगे. मुझे लगा शायद कह रहे हैं कि हम वो आपको गाना गा के सुनाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. खैर, एक सरप्राइज था, बहुत अच्छा गाया इन्होंने, और कई लोगों की आवाज़ में एक मिठास होती है, और सिंगिंग हर बंदे का काम नहीं है. पाकिस्तान में अक्सर लोगों की ये बात है, बल्कि आजकल तो टेक्नोलॉजी के इस एरा के अंदर लोग ऑटो ट्यूनर भी कुछ यूज करते हैं. ऑटो ट्यूनर तो यार अब तो बहुत पुरानी बात हो गया, टिकटॉक आ गया, समझ आई नहीं. अब तो वैसे अनुष टिकटॉक पे हैं आप? शी लव्स टिकटॉक. आई हेट टिकटॉक. फवाद, आपने कभी हरकतें की हैं? सीधा एलिगेशन. अच्छा फवाद, मुझे बताएं कि कुछ बिहाइंड द सीन हमारे साथ शेयर करें अपने साहिबा गाने के. इससे बड़ा बिहाइंड द सीन क्या शेयर करूं कि हमारी जो साहिबा थी, साहिबा को ना एक शायद पता नहीं ड्रेस चेंज करने की थी, या फिर साहिबा चाहती थी शूट जल्दी खत्म हो जाए, साहिबा को भूख लग गई थी. अच्छा, एक सीन रहता था, साहिबा कपड़े चेंज करने चली गई. अभी एक सीन रहता था, एक सीन रहता था, उनको पता नहीं होगा. और यकीन करें कि
2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے, 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے مجھے پیچھے جا کے بتانے میں کہ ایک سین رہ گیا. میں اندر گیا تو صاحبہ تیار کھڑی تھی اور بال بنوا رہی تھی. ابھی ایک سین سیکنڈ شاٹ کے لیے کبھی ایک سین رہتا ہے تو اور پھر دوبارہ چینج کرنا پڑا مجھے, اور میرا اس ٹائم دل کر رہا تھا کہ فواد کے سر میں کچھ چیز. فواد اپنی ڈریسنگ کے حوالے سے بتائیں, آپ نے کوئی ایسی Yeah, I give all the credit for my dressing, and especially want to thank to my manager Ramin Ahmed. یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ آئی ہے میرے لیے. وہ اس کا نام نہ لینا ناانصافی ہوگی اس پروجیکٹ کے لیے. the way she handled the whole project. میرے اوپر ایک پریشر تھا بہت, وہ یہ تھا کہ اگر میں یہ جو پروجیکٹ ہے نا اس کو بائی مائی اون اینڈ اس کو پورا کرنے لگوں گا نا تو یا میں ایکٹ نہیں کر پاؤں گا یا ڈائریکٹ نہیں کر پاؤں گا. تو لڑکی ہو کے, اور وہ بھی کسی دوسرے سٹی سے آئی, پر وہ 11 بجے تک سیٹ پہ رکی اور سارا کچھ, سارا سینیریوز وغیرہ سب کچھ, مطلب مینجمنٹ والے سارے کام وہ کر گئی تھی. میرے ہاتھ میں 2 چیزیں رہ گئی تھیں, ایک ڈائریکشن اور ایک ایکٹنگ. ٹھیک ہے, ڈائریکشن میں بھی وہ ڈی او پی ہمارا بہت اچھا دانیال شفیق, جو ان کی بھی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر ایک اچھا شو کنڈکٹ کریں نا, اگر آپ لوگوں کی تعریف نہیں کریں گے نا تو یہ ناانصافی ہے, اس شو کے لیے ناانصافی ہے. تو اس صاحبہ کے پروجیکٹ کے پیچھے نا 3-4 ایسے نام ہیں جو لینے بہت ضروری ہیں. رامین احمد, دانیال شفیق, ایک شافع ٹوڈی, اس کا اصلی نام کیا مجھے ایگزیکٹ مجھے انسٹاگرام والا نام پتہ ہے, اور ایک انوش فاطمہ. ایک جو ہوتا ہے نا اکیلی انگلی ہوتی ہے, مٹھی بننے کے لیے آپ کو پوری ایک ٹیم چاہیے, اور وہ مٹھی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہر کوئی پنگا نہیں لیتا. جی تو ویورز باتیں تو ہماری ہوتی رہیں گی. آپ نے ہمارے 2 ینگسٹرز کو, اتنے ٹیلنٹڈ ینگسٹرز کو, ان سے ہم نے آپ کی ملاقات بھی کروائی, آپ نے ان کے ویوز بھی سنے, ان کی جو گپ شپ تھی, اور جو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک جو ہے وہ میسج اگر ہمارے ویورز کو دینا چاہتے ہیں تو پلیز. یہ میرا میسج ہمیشہ ایک ہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ شارٹ کٹ کے لیے نہ جائیں. لمبا راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, پر وہ آپ کو زیادہ دیر تک بینیفٹ دیتا ہے. شارٹ کٹ جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے آپ کو, تھوڑی سی بس ٹیمپریری سی خوشی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی لائف کے اندر اسٹرگل بہت بڑھ جاتی ہے. تو اگر آپ ٹائم پہ اسٹرگل کر لیں تو بعد میں آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. تو نو شارٹ کٹس. اور جن لوگوں نے آپ کے لیے اسٹرگل کی, جن لوگوں نے آپ کے لیے سیکریفائسز دیے تھرو آؤٹ اس پروجیکٹ میں بھی, اور ایک نام میں ضرور لینا چاہوں گا, ایک نہیں بلکہ 2 نام, احمد مرتضیٰ اور افتخار خان, پروڈکشن مینیجر میرے. دے بوتھ آر دا نیمز جن کی بڑی سپورٹ رہی ہے مجھے. ایک دونوں ہماری یونیورسٹی کے ہی ہیں. ون ود دا اسکرپٹنگ, دیٹ گائے ہی آلویز ہیلپ می ود دا اسکرپٹنگ. دا ادر ون پروڈکشن میں جتنی ریکیز وغیرہ, لائن پروڈیوسر کا کام جتنا بھی تھا وہ سارا کام انہوں نے سنبھالا, اور جتنی تعریف کی جائے اتنا کام ہے. بالکل. انوش کی طرف بڑھتے ہیں. انوش اپنا میسج. بالکل, میں ایک میسج دینا چاہوں گی. ایک کوٹ تھا جو میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا اور جو مجھے بہت پسند آیا. وہ کچھ ایسے تھا کہ وہ آرٹسٹ یا وہ سیلیبریٹیز جنہیں آپ پرسنلی جانتے نہیں ہیں, آپ انہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. تو جو آپ کے فرینڈز ہیں یا جو آپ کی فیملی ہے, آئی تھنک انہیں سپورٹ کرنا زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے, تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو, جو وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں, جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے, جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ لوگ جنہیں آپ جانتے نہیں, جتنا سپورٹ آپ انہیں کرتے ہیں, آئی تھنک اس سے کہیں زیادہ سپورٹ آپ کو انہیں کرنا چاہیے جو آپ کے فرینڈس اور فیملی میں, اور جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں, اینڈ دے آر فل آف ٹیلنٹ. اور صرف انہیں ایک کک اسٹارٹ چاہیے ہوتا ہے, سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, اپنے آپ کو زیادہ وہ خود بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور زیادہ بیٹر وے میں. جی بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ اپنوں کو سپورٹ کرنا چاہیے, پیار کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ آپ کے سامنے ہیں, ان کی کیئر کریں اور ان سے پیار بانٹیں. اور یہ تو ویسے بھی ایک ایسا موقع ہے پیار بانٹنے کا. ہمارے ساتھ موجود تھیں انوش فاطمہ صاحبہ, اور ہمارے ساتھ موجود تھے رانا فواد صاحب. تو ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آج اس قیمتی موقع پہ ہمارے ساتھ آئے, اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت, یہ وقت قیمتی ہی تھا چونکہ ایک تو گانا ریلیز ہوا ہے اور بکرا ریلیز ہوئے ہیں, تو مجھے اور وجیحہ کو
دیجیے اجازت. ہمیں فالو کریں انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, کنیکٹ ہوں, پیار بانٹیں, شیئر کریں ان کے گانے کو, ہمارے اس پیج کو, اور اپریسیشن چاہیے آپ کی. کو بھی آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن, حمزہ مجھے امید ہے کہ جتنے سیگمنٹ کے ساتھ اور جتنے مہمانوں کے ساتھ ہم نے اپنے ویورز کو ملوایا ان کو ضرور پسند آیا ہوگا. بالکل. تو اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی خوش رہیں اپنی اس قربانیوں کو جو کہ ہو رہی ہیں, ابھی بھی سلسلہ جاری ہے, آج تو پہلا دن ہے, بٹ ہم یقین کرتے ہیں کہ اگلے بھی دن آپ کے لیے اچھے ہی گزریں گے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی خوش رہیں اور ہمارے دوست جو ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی ہے وہ بھی خوش رہیں. ان کو گانا نہ سنا دیں ہم, ان کا جو فواد ایگزیکٹلی میں نے جانے نہیں دینا, آپ لوگوں نہیں سنیں گے. ایگزیکٹلی نہیں, ہم ضرور سنائیں گے. جائیں گے. صاحبہ کو لائک کریں, شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں. اور اسی کے ساتھ مجھے اور حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Hey Mr. Mirza, how are you doing? I'm fine. Man, can you make it quick please? Because I'm in a rush today. Just give me 2 seconds. میں میم کا bill punch کر لوں. I'll get back to you. Yaar, you know, these are my last few days in the town. And I'm gonna miss this place a lot. ایسا کیوں؟ پتہ نہیں کیا ہے یہاں کے ایٹماسفیئر میں, پر یہاں آ کر مجھے ہر چیز سے پیار ہونے لگتا ہے. ایک کام کریں, سیم کافی میرے لیے بھی کر دے گا. کیا تھا میں اور کیا کر لیا میں نے, اس ایک پل میں خود کو یوں بدل لیا میں نے. میں سوچتا تھا کہ سب بول دوں تجھ کو, میں ڈر گیا, ہاں ڈر گیا, کہیں کھو نہ دوں تجھ کو. صاحبہ مجھے پیار ہو گیا, کیوں یار ہو گیا, کب یار ہو گیا نہ پتا. چل پڑا ایک دن سب کہنے میں اس کو, کیا دل میں تھا کیا کہہ دیا, تھی نہ خبر مجھ کو. خاموش تھے سب, نظریں جھکائے تب, کہ جو نہ ملی وہ مجھے کیا رہ سکوں گا اب. صاحبہ مجھے پیار ہو گیا, کیوں یار ہو گیا, کب یار ہو گیا نہ پتا. صاحبہ نہ پتا. اپنا تھما کے مجھے کیوں بچا لیا. ابے یار تو کافی پیتا ہی نہیں تھا. صاحبہ ہاں یار ہو گیا, ہمیں پیار ہو گیا. صاحبہ